Let's just let a girl speak first. Bismillah karein. What's going on? Actually, let's just keep this session on the more of a current affairs sort of a thing, and then see what the application is, تاکہ پتہ چل سکے کہ کچھ کرنا ہے تو کہاں مسئلہ آ رہا ہے اس وقت. You know what's going on in the world right now, because there's so many people from different parts of the world right here. جی خاتون سے شروع کرتے ہیں. 5-second rule. Otherwise, anyone can speak. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. آسان. السلام علیکم. میرا سوال جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس طرح ہے کہ وعلیکم السلام. Okay, I'll آپ جائیے let the other person speak. جی 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 جی. آپ جاری رکھیں. آپ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی میں کوشچن کر سکتا ہوں کیونکہ لیڈیز آ گئی تھی. جی جی کوئی بات نہیں. اسٹارٹ فرسٹ. سر میرا کوشچن جو ہے نا وہ حدیث کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ جب نہ کبھی 2-3 مرتبہ میں اتنا نالجبل تو نہیں ہوں تو میں نے آپ سے سائیکالوجی سمجھنی ہے کہ آپ حدیث جب بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ جب مثلاً میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں 2-3 حدیثوں کی. ایک تو حدیث ہے جو آپ نے ابھی ریسنٹلی بتائی ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت ابو شحمہ، ان کے بارے میں آپ نے حدیث بتائی تھی کہ وہ ایڈلٹری کرتے ہوئے ان کے اوپر جو ایجپٹ میں پنشمنٹ ہوئی تھی تو وہ پبلک نہیں ہوئی تھی حضرت عمر بن عاص کے ذریعے. تو انہوں نے انہیں بلا کے وہ جو پنشمنٹ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ان کو پنشمنٹ جو ہوئی ہے وہ حضرت عمر نے دوبارہ بلا کے کروائی ہے اور ڈیورنگ دا پنشمنٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. حالانکہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو اس میں ان کی جو پنشمنٹ ہوئی ہے وہ بالکل اس طرح نہیں ہوئی. ان کی تو کرائم بھی تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، کرائم ان کا جو تھا وہ الکوہل ڈرنکنگ تھا. تو اور وہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ حضرت عمر کی پنشمنٹ کے بعد تقریباً 1 مہینے بعد ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث بھی میں نے ریسنٹلی پڑھی ہے تو وہ بھی اسی طرح تھوڑی سی ڈفرنس آتا ہے اس میں نا، جس طرح آپ بتاتے ہیں، لیکن وہ جب میں پڑھتا ہوں تو وہ ڈفرنس ہے. تو مجھے اس کو کیسے لینا چاہیے؟ کیونکہ کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ سائیکالوجی آپ بٹھا رہے ہوتے ہیں تو آپ شاید میں نے یا تو پڑھی نہیں ہوتی باقی کتابوں سے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بہت کہ اچھا میں سوال اس ہے. حدیث کو کیسے ہاں لوں. اٹس اے گڈ کوسچن. میں ذرا سا نا صحیح سے جواب دوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ کوسچن کر سکیں ہم. آپ کا سوال بہت نفیس ہے اس لیے کیونکہ اس وقت جو کوگنیٹو ڈسننس مسلمان اس بچے کے، اس لڑکے لڑکی کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت ایک ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے کہ وی آر فرام اے سرٹن ٹرائب، ہم ایک خاص قبیلے کا حصہ بن چکے ہیں جو سوچتا ہے اس سے کہ جب تک مجھے ایک ایسی اوتھینٹسٹی نہیں ملے گی حدیث کی تب تک میں حدیث کو نہیں مانوں گا. اور ایک ریجیکشن کی سائیکالوجی ہوتی ہے حدیث کے خلاف. اوکے اینڈ دیٹس، اس کے پروز اینڈ کونس دونوں ہیں، یاد رکھیے گا. یاد رکھیے میرا کام جو ہے نا فلسفہ بنانا ہے، اسلام کی طرف لے کے آنا ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو. ٹھیک ہے. اب جب تک کوئی ایسی حدیث جو میں اس وقت لینڈسکیپ بتا دوں کہ اس وقت ذہن کا نقشہ کیا ہے، اس وقت یوتھ کے ذہن کو کس طریقے سے پیو کیا گیا، کنڈیشن کیا گیا، اور وہ یہ کہ رادر دین انڈرسٹینڈنگ دا ایسنس اینڈ دا پوائنٹ آف دا انسیڈنٹ they go into the authenticity of the incident. Okay, let's just say the incident is authentic اور صحیح وثوق کے ساتھ بات ہو گئی ہے، حسن مستند تواتر کے ساتھ ایک حدیث آ رہی ہے. اوکے what is that going to do؟ ایکشن کیا ہے اس کے بعد؟ یوتھ جب اس ڈسننس کا شکار ہو جائے نا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ریفرنس کے ساتھ بات نہیں کر رہے، جو مطلب ریفرنس دیے بغیر بات نہیں کر رہے،
اس کی ریجیکشن پولر سائیکالوجی کے اندر وہ بندہ بھی وہ بات بھی غلط ہوتی ہے اور اس کی ایپلیکیشن کی جو روح ہے نا وہ نکال دی جاتی ہے. ہیومن برین از ویری ویری لیزی, یاد رکھیے گا. وہ یہ ایک ہی اچیومنٹ کرتا ہے ایک وقت میں, کسی ایک واقعے میں سے, اور وہ اچیومنٹ کیا ہوتی ہے کہ ہاں بس ہم نے اوتھینٹسٹی وہ کر دی, ڈٹرمن کر لیا, یا پھر لیک آف اوتھینٹسٹی ڈٹرمن کر لیا. آپ کا ڈوپامین کا سیل اپنا پورا کا پورا جو ڈوپامین ہے وہ اچیو کر چکا ہے. Now the purpose was not to, this was not by all the rule of the game. The rule of the game was to learn and apply something, right? اس لیے جب فلسفی کی بات آتی ہے نا اسلام کی, تو ہم متن کو بڑا زور رکھتے ہیں, اور سارے کے سارے جتنے بھی دائی ہیں وہ متن کو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ کیا متن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو کیا حضرت عمر بن خطاب نے اگر اس واقعے کے, چونکہ میں نے یہ واقعہ عزیز ہی پڑھا جو آپ کو بتایا نا, آپ نے صحیح پکڑا ہے, یہ واقعہ کسی اور کتاب میں کسی اور طریقے سے بھی لکھا ہوا ہے, مگر جب میں نے یہ ریفرنس کے جب کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے تو اس کے بعد میں نے اسے کیا لیا ہے, what am I taking out of it, کیا میرا فلسفہ چینج ہو رہا ہے؟ well can or can not happen, we can debate کہ ہاں جی فلسفہ چینج ہو سکتا ہے, نہیں بھی. تو کیا زنا کی سزا کے اوپر فلسفہ چینج ہو رہا ہے, یا شراب کی سزا کے اوپر, یا پھر ایک لوور ڈگری کے اندر کہ نہیں میں صرف اوتھینٹسٹی چیک کرنے کا ماسٹر ہوں بس. جب ایک محدث کا کورس کرنے کے لیے ایک یوتھ میرے سامنے آئے گا نا کہ میں محدث کا کورس کر رہا ہوں, تو میں کہوں گا بھائی میں غلط بندہ ہوں, تو کیونکہ تیرا کام ہے اوتھینٹسٹی چیک کرنا, یو آر گوئنگ ٹو بیکم اے لائر ناؤ. لائر صرف پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے, رکھتا ہے اور کورٹ کرتا ہے. میں تمہیں اس وقت ایک مفکر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا ہو کہ اسلام کا فلسفہ کیا ہے, ویئر آر یو ٹرائنگ ٹو اینڈ, کہاں پہ ختم کرو گے کہانی آگے. اب رہی بات, سوری ٹو انٹرپٹ, میں آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا سائیکالوجی بنا رہے ہوتے ہیں ہماری, لیکن بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ اب میں نے صرف آپ سے علم نہیں لینا, باقی لوگوں سے بھی علم جدھر سے آتا ہے ادھر سے لینا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ غلط وہ سائیکالوجی کریٹ کرنے کے پیچھے نا تھوڑی سی ڈفرینٹ چیزیں بتاتے ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ جیسے نہیں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دو الگ الگ قبیلے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کا یہ والا موقف جو ہے نا یہ ڈیریویٹیوز میں آتا ہے, اس کو کہتے ہیں سوچ کا نچلا پائیدان ہے, کہ یہ نہ ہو پھر اگر میں نے یہ عادت بنا لی تو پھر ہر قسم کے بندے سے ہر قسم کی حدیث سن کے میں اپنا فلسفہ بھی غلط کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ایک نقصان, یہ ایک پرائس ہم پے کر سکتے ہیں, مگر جو بڑی پرائس اس وقت پے کر رہے ہیں اس سے نکالنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری ضعیف حدیثیں پکڑیں اور چھاپ رہے ہیں یا پھر موضوع حدیثیں بھی بولنا شروع کر دیں تاکہ جی میری نیت تو ٹھیک تھی نا, یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں, میں کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک واقعے کا کے اندر اس واقعے کی صحت کے اندر اگر شک ہو بھی, مگر وہ واقعہ اپنے متن کے اندر اسلام کے فلسفے کو پوری طرح پکڑے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, تو اس واقعے کی صحت جو ہے نا اس پہ بحث کرنا یہ بنی اسرائیل کی خصلتوں میں سے ہے کہ نہیں جی یہ تو واقعی اوتھینٹک نہیں. اچھا وہ مقصد بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف اور پیور اللہ کی فلسفی کے کریکٹ فلسفی کی طرف لے کے جا رہا ہے, جی ہاں, تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے چاچا جی کی کوئی واقعہ سنا دیا ہے یا پھر حضرت عمر بن خطاب کو کوئی واقعہ سنا دیا. اوکے, میں اگر اپنے چاچا جی کا, میرا کوئی چاچا نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری کوئی پپھو کا چاچا کا واقعہ سناؤں آپ کو اور بتاؤں یہ کہانی ہوئی تھی اور یہ ایک واقعہ ہوا تھا, تو وہ اتنا ہی ویلڈ بن جاتا ہے اگر وہ کسی ایسے متن کو کسی ایسے سیاق کو پکڑتا ہے کہ جس میں اس وقت کے یوتھ کو اسلام کے طرف لانے کے لیے نبی اسلام کی یا صحابہ اکرام کی کوئی تواتر سے امتزاج ثابت ہے, کہ امتزاج ثابت ہو گیا کہ ہاں یہ ایسے ہی چاہتے تھے, وہ ایسے ہی کر رہے تھے. اب رہی بات مجھے نہیں یاد, مگر میں غالب گمان رکھ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنایا تھا تو میں نے عمر بن خطاب کی اس مزاج کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ نہ ہو کہ گورنر یا پولیٹیشین یا پھر کوئی پاورفل آدمی یا کوئی انفلوئنسر جان کی کوئی ایسی آڑ میں کوئی بات کام کرتا ہو کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, رادر دین حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں اس کو ادھر لے کے آؤ اور اس سب کے سامنے کرو, یہ نہ ہو کہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ بھی پورا کر لے عوام اس آڑ میں کہ عمر بن خطاب کا معاملہ کچھ ہو رہا ہے ہمارا کچھ ہو رہا ہے. نہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمہارا میرا ایک ہی معاملہ, ایک ہی قرآن, ایک ہی سنت, ایک ہی حدیث ہے, ہم سب کے لیے ایک ہی نبی ہے, اکاؤنٹیبلٹی سب کی سیم ہے. اب رہی بات وہ زنا کی سزا نہیں تھی, وہ تو شراب کی سزا تھی. اٹ از اے ڈسکشن فار اے ٹوٹلی ڈفرنٹ کلاس روم, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. جو بات جس متن میں کی جا رہی ہے وہ متن کو پوری طریقے سے کرٹیسائز کریں اگر وہ متن غلط ہے, مگر اگر وہ متن درست ہے تو پھر ہر طریقے کا وقت اور ہر طریقے کی لرننگ ضائع ہو جائے گی, کیونکہ اس میں ایک ایسڈ کا قطرہ آ جائے گا تمام لوگوں کے ذہنوں میں کہ اچھا
تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی غلط تھا. وہ واقعہ غلط تھا کہ نہیں تھا؟ بے شک وہ کسی بھی بندے کی کہانی سنا رہا ہوں میں. اگر وہ واقعہ اس روح کو پکڑ ہے جو کہ نبی اسلام کی سائیکالوجی کو، صحابہ کرام کی سائیکالوجی کو ڈائریکٹ ریفر کرتا ہے ود اوتھینٹسٹی، ٹھیک ہے، تو پھر تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ہم کیوں اس کی میم میخیں نکال رہے ہیں. سو اب میں جہاں پہ مجھے یہ بات بتانی پڑتی ہے نا، فار ایگزامپل قرآن پاک کی کوئی صورت، سورہ واقعہ کی یا سورہ ملک کی، جب میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اور اس کے اندر میں ایک آیت کے اندر ایک مطلب نکالوں، اس آیت کا اس لفظ کا مطلب یہ ہے، اور وہ میں اپنی طرف سے یا اپنے چاچا جی کی، اپنے پھوپھو کے مطلب نکالوں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اس کے لیے مجھے ڈائریکٹ صحابی کا نام کوٹ کرنا پڑے گا کہ یہ صحابی نے یہ مطلب لیا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی مولوی صاحب ہو یا علماء ہو یا کوئی سند ہو، وی ڈونٹ ریلی کیئر، بیکاز میں نے اگر سند میں صحابی کا نام ثابت کر دیا، اب پیچھے چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے سید قطب ہوں، چاہے ابن کثیر ہو، چاہے تبری ہو، چاہے ابن حجر اسقلانی ہو، وی ڈونٹ کیئر ناؤ. اب علی بن ابی طالب یا عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود سے ڈائریکٹ کوئی بات آ رہی ہے، عائشہ صدیقہ سے آ رہی ہے، تو کہانی اب صرف یہ بات رہ گئی ہے کہ اوکے why did the other people have the guts to take any other meaning؟ سمجھ رہے؟ سو یہ سینسٹیوٹی کے 2-3 کیٹیگریز ہیں جہاں پہ میں کوئی بھی واقعہ کوٹ کروں اور میں ریفرنس نہ دے رہا ہوں تو مجھے پتا تھا کہ متن سینسٹیو ہے، اس وقت صحت سینسٹیو نہیں ہے. اب ایک بیماری ہم سب کو لگ چکی ہوئی ہے، اور یہ مجبوراً لگی ہے نا، کیونکہ ہمارے کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہ انہوں نے وہ کہانیاں اسلام میں ڈال دی ہیں، اور وہ جان کے ڈالی گئی ہیں تاکہ فلاسفی کو ایک نئی پیرلل فلاسفی کریٹ کر دی جائے. تو ہر بچہ پھر ہر لڑکا اور لڑکی نا اس وقت ایک غصے میں ہے کہ یار یہ کیا کہانیاں سناتے پھر رہے ہو ہمیں، کیا جادو ڈال رہے ہو اسلام کے اندر، اڑتی ہوئی چیزیں، تو غیبی انسان اور جن اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے، اس وقت میں تو بالکل بھی آؤٹ ہو چکا ہوں اس پوری سرکل سے. سو میں اس غصے کو اس کوشچن کی وجہ بتا دوں کہ نا اب کچھ لوگ جو ہے نا اسی طرح چھوٹی سی نا حدیث نکالتے ہیں اور وہ نا تھوڑا سا فلسفہ کرپٹ کرنے کے لیے نا وہ تھوڑا سا کنفیوز کر جاتے ہیں، اور میں پھر جب کتابیں پڑھتا ہوں تو پھر پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار میری تو سائیکالوجی یہ ڈیولپ ہو گئی تھی. جیسے صحابہ کو ہم بچپن سے نا ہمیں اس طرح گروم کیا جاتا ہے کہ وہ غلطیاں نہیں کر سکتے، یا مطلب وہ ان کو آپ کریٹیسائز یا ان کو غلط نظریے سے دیکھ نہیں سکتے. پھر جب میں کتابیں پڑھنا شروع ہوا تو حضرت خالد بن ولید کی اور غلطیاں جب میں نے پڑھی اور ہمیں بتایا گیا اس طرح، تو پھر وہ ایک لائک ڈفرنٹ سائیکالوجی بن گئی. اور جی یہ فلسفہ یاد رکھیے گا، یہ آپ نے سوال کروڑ روپے کا کر دیا، یہ فلسفے کا سوال ہے. یہ پاکستانی یوتھ کی سائیکالوجی بچپن سے ٹرین کی جاتی ہے کہ صحابی جو ہے نا وہ ان کی عصمت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. نعوذ باللہ، یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں دیا ہوا، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کے توحید کے اوپر ڈائریکٹ وار کیا جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا صحابی غلطی نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ وار کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سائیکالوجی بہت کلیئر رکھیں کہ اللہ کے علاوہ عصمت کسی کے پاس نہیں ہے. اوکے، یہ یاد رکھیے گا. یہ ہم ڈائریکٹ انٹرونشن کر رہے ہیں، اور یہ میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں کہا ہے نا کہ میں نے آج تک پاکستان انڈیا میں کسی فرقے کے اندر بھی کلیئرٹی آف توحید نہیں دیکھی. کوئی نہ کوئی 1%، کوئی 2%، کچھ تو 50%، اور کچھ ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو 99% توحید کے اندر شرک ڈال کے اپنے آپ کو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں. اور مین اسٹریم کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے فرقوں کے تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا نا. سو جب کوئی توحید کی بات کرے گا اور اس کے اندر پھر پیرلل جسٹیفیکیشنز لے کے آئے گا اور وہ صحیح احادیث کے تھرو بھی پروو کر رہا ہوگا نا، تو پھر آپ کوشچن مارک کریں گے کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے نا تو اس کا وہ والا مطلب کیسے لیا جا رہا ہے جس میں اللہ کی توحید کے اندر کوئی مکسچر ڈال رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یہ میں پھر بتا دوں کہ اگر میں بچوں کو بتا دوں، تمام لوگ لڑکے لڑکیوں کو، کہ قیامت والے دن جب آپ مر کے اٹھیں گے، یا قبر میں ایکچولی قبر میں جب سوال ہوگا نا، اور سب سے پہلا ہی سوال توحید کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ نے کہا نا میں تو نبی علیہ السلام کی محبت میں یہ کام کرتا رہا ہوں، یا میں تو اپنے اچھی نیت سے میں نے یہ سارے کام کیے، تو وہاں پہ بچت نہیں ہے. یہ نیت کا اچار ڈالنے کے لیے نہیں فرشتے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. توحید کے اوپر کوئی اچھی نیت نہیں چلے گی، کوئی بری نیت نہیں چلے گی. توحید ایز از آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت کا مقصد توحید ہے. یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہو گئے. ایک عام سے مخلوق سے، جو انسان ہے نا، خالق اور مخلوق کا کیا کمپیریزن،
خود ہم کلام ہوگا کہ یہ ایک ہی مقصد تجھے دے رہا ہوں کہ اس پہ نہ کمپرومائز کر لیں کہ تیری توحید 100% انٹیکٹ رہے. اور ہمیں پتہ ہی ہے فلسفے میں کہ نبی علیہ السلام کی بھی پوری لائف اسی کوشش میں رہی کہ کہیں اس کانسیپٹ پہ نہ کنفیوژن میں شرک میں نہ پڑ جانا. چھوٹے شرک کا ڈر ہے مجھے, چھوٹے شرک کا ڈر ہے. اور پھر یہاں تک کہ قرآن پاک نے خود اتنی بڑی لیول کے اوپر یہ جسٹیفیکیشن, اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی جسٹیفائی کرنے کی, اللہ تعالیٰ نے اس ذہن کی اس فطور کو جسٹیفائی کر دیا کہ یہ تمہیں آئے گا ہی آئے گا. ہر نبی کو اللہ کا بچہ بنانے کی بیماری ہے تم لوگوں کو. ہر نبی کو معصوم کر دیتے ہو, ہر بندے کو معصوم کر دیتے ہو, ہر بندے کو غیبی کر دیتے ہو, ہر بندے کو جن طاقت دے دیتے ہو, ہر بندے کو یہ کر دیتے ہو. یہ کیوں کرتے ہو تم؟ کیونکہ تمہیں میں نے دماغ میں ٹیسٹ یہ ڈالا تھا کہ یو ول ٹرائی ٹو فائنڈ گاڈ ان ایوری سنگل تھنگ. تمہارے اندر ریڈار لگا ہوا ہے اللہ ڈھونڈنے کا تم, لیکن وہ اللہ تمہارا ریڈار کرپٹ کرتا ہے اور کسی ایک بندے میں اللہ ڈھونڈ لیتے ہو, کسی ایک ہستی میں ڈھونڈ لیتے ہو, کسی ایک واقعے میں ڈھونڈ لیتے ہو. سو یہ یاد رکھیے گا, یہ آپ کے سوال کے اندر سے جو اتنا بڑا میں مواد نکال رہا ہوں نا, وہ یہ واقعی اس فطور کا ہے کہ پاکستان کا عام بندہ, لڑکا اور لڑکی, جب صحابی کا نام سنتا ہے تو اس کو وہ والی مینٹل ڈسپوزیشن دیتا ہے جو صرف نبی علیہ السلام کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, نبی علیہ السلام کا جب وہ نام لیتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ 1 2 3 اپ ٹو 99% کی گریڈنگ ہے پوری, ہر فرقے کی اپنی اپنی. وہ ایٹ لیسٹ 1% گریڈنگ بھی دے دے گا نا, اگر مطلب ایٹ میکس 1% بھی دے دے گا تو اس کی بچت نہیں ہے. You need to understand, you need to isolate Prophet sallallahu alaihi wasallam with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ, اللہ عز و جل کے کانسیپٹ کے اندر کسی بھی ہستی کو ہم نہیں ڈالیں گے. یہ میری عشق, میرے نبی سے میرے عشق کا بھی تقاضا یہی ہے کہ میں ان کی بات مانوں, رادر دین میں ان کے بارے میں وہ والی چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لوں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے اس غصے کا میں بھی برابر کا شریک ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سائیکالوجی بنائی جا رہی ہے تو اسی کو تو متن کہتے ہیں نا, اسی کو تو فلسفہ سب سے اوپر, اس کے نیچے بھی کسی بھی قسم کی دعوت کا متن کریٹ کرنا, اور اس دعوت کی متن کے اندر ثبوت کے طور پہ واقعات یا حدیث یا آیتیں بتانا, یہی کام ہے نا دائی کا. ٹھیک ہے, سو جب ہم اس واٹر فال میتھڈ کے اندر, اس کیٹیگری, اس کو کہیں گے ہائرارکی کے اندر, اس ہائرارکی کے اندر جب ہم لوگوں سے بات کریں گے تو سب سے نیچے والی ہائرارکی ہوگی کہ ہاں کیا بات ریفرنس کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ نہیں, اور اگر ریفرنس کے ساتھ نہیں کی جا رہی تو پھر اچھا کیوں بات کی جا رہی ہے, پھر متن جو ہے نا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے. اور متن کیا کس طرف لے کے جائے گا, فلسفے کی طرف لے گا. فلسفہ کس طرف لے گا, کس کتاب کا ہے, وہ اللہ کے نبی اور قرآن پاک کا ہے. بس یہ ہائرارکی اگر آپ پوری کر رہے ہیں نا تو خیر ہے, اگر کوئی بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, سلفی ہے, یا کوئی سیلف لرنر اسکالر ہے, یا پھر ایون کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہے, اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ ہاں یار دس از ان کیٹیگریز کے اندر یہ ورٹیکل ہائرارکی ہے, اس کی سب سے نیچے کیٹیگری کے اندر یا سب سے ایون اوور کیٹیگری کے اندر کوئی توحید کی طرف مجھے ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے اور بہتر ہو رہا ہے, مطلب مجھے تقویت مل رہی ہے ایمان میں, تو خیر ہے, چاہے وہ آئنسٹائن کی بات ہے, نیوٹن کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ So you have to create that structure in your mind all the time. ہر وقت اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا کے رکھا کریں. اور یہ بہت بڑا مسئلہ, یہ جنگ ہے میری تمام ان مولویوں کے ساتھ بھی اور غیر مولویوں کے ساتھ بھی, کہ جو بلا تکلف توحید کے اوپر, بلا تکلف توحید کے اندر مکسچر ڈال دیتے ہیں, اور کچھ تو ایسے ہیں جو بڑے احتیاط سے مکسچر ڈالتے ہیں توحید کے اندر. ٹھیک ہے, میں پھر بتا دوں, بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں, بنی اسرائیل کے بعد عیسائیوں کے, اہل نصارہ کے واقعات پڑھیں جو قرآن پاک نے ڈائریکٹ ریفر کیے ہیں, جو کہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ ریفر کیے ہیں. انہوں نے کیا غلطیاں کی, اللہ تعالیٰ غصے میں آئے تو کیوں آئے؟ انہوں نے اپنے انبیاء کو وہ والے پیڈسٹل دینے شروع کیے تھے کہ جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہیں. ہم نے وہ صحابہ کو بھی وہ پیڈسٹل دے دیے. میں آپ کو, صحابہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں. میں صحابہ کی ہستیوں کی کیا بات کرنی, ائمہ کرام کو, ان کے فالوور تک مقلد لوگ ائمہ کرام کو بھی وہ والا لیول دے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کبھی بھی مالکیوں سے امام مالک کی غلطی نہیں ان سے پہنچے گی آپ تک, حنفیوں سے ابو حنیفہ کی کوئی کوتاہی نہیں پہنچے گی آپ تک. ابو حنیفہ نے کہہ دیا بس کہانی ختم. کیوں کہانی ختم بھائی؟ کہانی شروع ہوتی ہے ابو حنیفہ سے, ختم صرف نبی الزمان اللہ صلی اللہ محمد نبی, میرے نبی پہ ختم ہوتی ہے. اگر کوئی بات ابو حنیفہ سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے تو پہلے تو یہ بات ماننا ہی ضروری ہے میرا کہ ہاں ابو حنیفہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مگر آپ دیکھیں گے یہ تقلید کی جو فلسفی ہے نا, تقلید کی جو سائیکالوجی ہے, دونوں چیزیں یہ بہت ڈینجرس ویپن ہے. اگر آپ نے بچپن سے ہی بچے کی ٹریننگ میں نہیں ڈالا ہوا کہ بھیا سارا کچھ ٹھیک ہے, مگر جب تک کوئی بات اپنے نبی سے ڈائریکٹلی نہیں لے کے آ رہا نا,
کہ نبی علیہ السلام کی بھی فلسفی ایسی تھی, سائیکالوجی ایسی تھی, حدیث ایسی ہے, تب تک آپ کسی بھی بندے کو فالو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور اسی بات کے ڈر میں چاروں ائمہ کرام نے اپنے اپنے طور پہ بات ریکارڈ کرا دی تھی کہ بھیا ایسی کوئی بات مل جائے نا تمہیں کبھی کل کو کہ جو میرے نبی کے بات کے خلاف جا رہی ہے اور میری بات ہو, تو میری بات اٹھا کے زمین پہ پھینک دینا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بتا سکے, بچوں کو بتا سکیں کہ ہم بھی عام انسان ہیں. سو آئی ہوپ I've addressed that bigger elephant جو کہ میں بار بار سنتا ہوں, اور کئی دفعہ مجھے دونوں یہ باتیں آتی ہیں کہ ساحل بھائی یہ ریفرنس ٹھیک ہے, میں کوئی ایسی چیز جو قرآن پاک کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے, فلسفے کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کا تو میں ریفرنس دے دوں گا, مگر اگر ایک متن پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے, اس کے اندر اگر مجھے کوئی ضعیف حدیث ملتی ہے, میں بلا تکلف ضعیف حدیث سناؤں گا. ضعیف حدیث ایک بہت بڑا ایٹم بم ہوتا ہے, اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو پوری دنیا فتح ہو سکتی ہے. میں سر وہ آپ کی اس بات قوم سے مخاطب ہوں جو اشفاق احمد کے اور واصف علی واصف کے واقعات سن سن کے تیار ہوئی ہوئی ہے. ان کو اشفاق احمد اور واصف علی واصف نے گائیڈ کیا ہوا ہے, اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں. نہیں یہ ضعیف ہے, سوچیں تو صحیح, ضعیف حدیث کا مطلب کسی بھی یوتھ کو اس لیول پہ نہیں پتا جتنا پتا ہونا چاہیے تھا, مگر پھر بھی سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو ڈسپلیس کر دیتے ہیں اس متن سے. اوکے, سو اٹس اے ویری گڈ کوسچن, کیپ آسکنگ دیٹ کوسچن, بٹ انڈرسٹینڈ اسکیفولڈنگ کیا ہے, وہ لیئرز کیا ہیں ہائرارکی آف تھاٹ کی, ٹھیک ہے, سوچنے کا ایک طریقہ کار ہے. کرنا چاہوں گا, جی کریں. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, صرف یہ کہ نا میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, لیکن یہ جو آپ نے بائسنس والی بات کی ہے نا, اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہے. میں کیونکہ اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب جو ہے نا, انہوں نے مجھے صرف اس بات پہ بخاری نہیں پڑھنی دی کہ بھائی میں نے پہلا پیج پڑھا تھا تو مجھے اس بندے کی یہ بات پسند نہیں آئی تو میں نے ریجیکٹ کر دیا. امام بخاری مطلب قرآن کے بعد سب سے تقریباً اوتھینٹک کتابوں میں شامل ہے, قرآن کے بعد سائنس میں, سائنس آف حدیث میں. تو میرے ابو نے مجھے وہ نہیں پڑھنے دی بچپن میں, تو یہ بائسنس کا لیول اتنا اوپر ہے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے ہم کتنی کرپٹ لیول طریقے سے ہم نے اندر گھسائی ہوئی ہے. اور آپ کا نام مجھے نہیں پتا, محمد لکھا آ رہا ہے. محمد بات سنیں, بات آپ نے یہ جملہ بولا ہے نا, یہ بھی اس ایک ٹائمنگ کا ثبوت ہے. قرآن پاک کو آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح اللہ اور مخلوق ہے نا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اس طرح قرآن اور باقی کی کتابیں ہیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو کبھی بھی یہ جملہ نہ بولا کریں کہ قرآن پاک کے بعد بخاری شریف موسٹ اوتھینٹک کتاب ہے. یہ جملہ کمپیریزن میں آنا ہی نہیں چاہیے. قرآن پاک اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور بخاری ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اوکے, تو کیا پتا اوتھینٹسٹی نہ ہو اس لیول کی, ٹھیک ہے. آئی ایم اوپن ٹو دیٹ, آئی ایم ویری اوپن ٹو دیٹ, تاکہ میں کہیں بخاری شریف کو قرآن کے ایک ہی خانے میں نہ رکھ دوں اور امام بخاری کو اللہ کے کھانے میں نہ رکھ دوں. سمجھ لیں, یہ یاد رکھیے گا, دماغ بہت ٹرکی چیز ہے. ذہن کو بہت احتیاط سے جملوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھایا کریں. قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب اٹھیں, کسی بھی انسان سے کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں, توحید کے کانسیپٹ کو ڈائریکٹ انووک کر دیتی ہے بات. اوکے, بہت شکریہ. میں امام بخاری کے درجات نہیں کم کرنا چاہ رہا ہوں, مگر اللہ کے مقابلے میں زیرو کرنا چاہ رہا ہوں. سب انسانوں کے درجات زیرو اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے بعد کمپیریزن میں ایک جملے میں نہیں بولا کریں کسی کو کہ قرآن پاک کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب بخاری. یہ بڑے بڑے مولوی بولتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے جو کہ اللہ نے لکھی ہے. تو انسانوں میں جو جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب بخاری کی ہے, تاکہ یہ جملہ ہی ختم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کھانے میں ہم نے کسی کو انٹر کرنے کی جسارت کی ہے. سمجھ گیا. بہت شکریہ. شیخ یہ کائنڈلی کہہ دیں کہ مت کہا کریں شیخ کہنے سے ایک شدید قسم کا عذاب میرے سر پہ آ سکتا ہے. مجھے شیخ مت کہا کریں. جی یہ ریکویسٹ کیجیے گا ان سے کہ جو بول نہیں رہے ہیں وہ مائک میوٹ کر لے پلیز, ایکو ہو رہی ہوگا. سر میرے 2 کوسچنس ہیں. ایکچولی ایک جگہ پہ مجھے ویلیڈیشن چاہیے تھی آپ سے, اور 2 میرے علیحدہ سے کوسچن ہیں. تو دیر از این حدیث جس میں ہے کہ آدمی پر پہلا حق عورت پر پہلا حق آدمی کا ہے اور آدمی پر پہلا حق اس کی ماں کا ہے, رائٹ. اور
دین اس کو میں اگر سوچوں تو بڑا ایک عجیب سا نا مجھے ہوتا ہے کہ اوکے دین واٹ اباؤٹ دا وومن اینڈ ہر انڈیویجول رسپانسبلٹیز آفٹر گیٹنگ ان ٹو دا میرج. تو تھنکنگ اباؤٹ دیٹ آئی کیم اکراس دا حدیث جس میں ہے کہ آپ کے 3 والدین ہیں جن میں آپ کے ساس سسر بھی آتے ہیں. تو اس چیز سے میں نے استاد اور باپ ہے. جی بالکل. تو اس سے میں نے یہ سوچا کہ اف the parents of that girl are suffering in some condition, like وہ اکیلے ہیں, فار ایگزامپل اکلوتی بیٹی ہے وہ, اور وہ اپنے شوہر کو سرو کر رہی ہے 24/7, تو کیا یہ اس آدمی کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ ان کو ٹیک کیئر کرے, ان پیرنٹس کو؟ کیا وہ کنسیڈریٹ ہو فائنینشلی اور ایمپیتھیٹکلی, کہ وہ ایک کامن گراؤنڈ جو ہے وہ پریپیئر کرے کہ وہ کس طرح سے ان کو ٹیک کیئر کر سکتا ہے. بالکل. ذمہ داری کیا ہے؟ پہلا حق ہے خاندان کا, حق پہلا حق ہے, تو یہ خاندان ہے اس کا, تو سب اس کا باپ ہے. یہ تو آپ نے حدیث سے بھی ثابت کر دیا. اور حدیث تو سب کو پتہ ہے, حدیث تو ہر شادی شدہ بندے کو یہ حدیث کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. بات یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کا باپ کمزور حالت میں ہے, چاہے وہ فائنینشلی کمزور ہے یا فزیکلی کمزور ہے, بیمار ہے, تو لڑکے کا پہلا فرض یہ ہے کہ بھائی جس کی بیٹی تیرے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کا مطلب اس سے بہتر اس سے زیادہ کس کا حق ہونا ہے؟ تو یہ تو پاکستان کا کلچر ہے, یہ 2 نمبری کراتا ہے نا کہ میں ان لاز کو مطلب جی 2 نمبر غیرت کا کانسیپٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. اور دونوں طرف سے ہی ہے, خالی لڑکے کی طرف سے نہیں ہوتا, ایون سسر کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ داماد سے تو نہیں ہم کوئی ہیلپ لے سکتے. تو ان کو بس جو اس کو اسلام نہیں پہنچا اس کو سب کچھ پہنچ جاتا ہے. رائٹ, ٹھیک ہو گیا, مطلب کہ میں ٹھیک ہوں اپنے اوپینین میں. اوکے, جو میرے کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ سر حضرت عائشہ کی ایج کے بارے میں بہت کوشچن کرتے ہیں معترضین, اور انہوں نے انفلکٹ بھی کیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کو. تو میں نے اس پہ آپ کے سنے تھے کلپس جس میں آپ نے کہا تھا کہ اس پہ کوشچن کرنا تو نبوت پہ ہی کوشچن کرنا ہے, مطلب بیسک ہی اڑا دیتا ہے وہ ایک مسلمان کی. تو یہ آئی اگری ٹو دیٹ, بٹ وین آئی کیم اکراس اے پرسن ٹو ہوم آئی وانٹیڈ ٹو کنونس, میں اس کو کنونس نہیں کر پائی تھی, بیکاز آبویسلی دے سے کہ ہاؤ یہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. نہیں, حضرت عائشہ کے ایج پہ سوال کرنا نہیں, حضرت عائشہ کی ایج پہ اعتراض کرنا, وہی اعتراض کرنا. یس, اب سمجھیں اس بات کو. جو اپنی خوشنیتی میں اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اعتراض اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم غیر مسلموں کو یا معترضین کو نبی علیہ السلام کی شان بہتر کر کے بتا سکیں, ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو نبی علیہ السلام کی شان بہتر کرنے کے لیے یہ اعتراض کو جو ریکگنیشن دے رہے ہیں نا آپ, جی, تو وہ یا تو آپ پروو کر رہے ہو نا کہ ہاں نہیں عائشہ اتنے ہی سال کی تھی, 9 سال کی تھی, ٹھیک ہے, تو پھر تو میں مان لوں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ وہ والا پیڈسٹل ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو کہا ہے کہ ہاں نبی علیہ السلام کی شان بڑھاؤ, ٹھیک ہے جی, اور وہ والی فلاسفی بھی ٹریگر ہوتی ہے نا اس سے کہ نبی علیہ السلام کو جب حضرت عائشہ سے شادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا, ٹھیک ہے, اور میں تو آپ کو پتہ ہے نا, میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر خواب نہ بھی دکھایا ہوتا, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خواب دیکھیں کہ جی وہ ثبوت لے کے آئیں. کیوں نبی علیہ السلام کو ثبوت لے کے آئیں بھائی, آپ نے کیا سمجھ لیا نبی علیہ السلام کو, ٹھیک ہے. تو جب یہ لوگ نا پھر اس فلسفے کے اندر ثبوت مانگ رہے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام سے, ٹھیک ہے, تو دوسرا وہ جو خوش نیت لوگ ہیں جو کہ اپنی طرف سے علمی بحث کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ واحد کام نبی علیہ السلام سے کرایا تھا کہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے. ہر نبی سے ایسے اتنے کام کرائے ہیں, اس پہ تو تنگی نہیں ہوتی, یہاں پہ آ کے آپ کو تنگی محسوس ہو رہی ہے. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی انبیاء سے ایسے کام جان کے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ کسی بھی لیول کے اوپر نفاق یا ظاہر ہو جائے یا ختم ہو جائے لوگوں کا, تو پھر تو اس سے بہتر تو کوئی واقعی نہیں ہے. یہ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے بڑا واقعہ ہے یہ, اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے تو, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اصل میں تو ذبح ہوئے ہی نہیں, حضرت عائشہ کا تو اصل میں نکاح ہوا ہے, ٹھیک ہے. واقعہ دونوں ہی ایسے ہیں جو کہ عام انسان کے اندر ایک خوبصورت پرزم کریٹ کرتے ہیں کہ یہ تو پھر میرے نبی نے کیا تو بس ٹھیک ہے, دوسرا کہے گا ہے مجھے ایکسپلین کر کے دو, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ تجھے نبی نہیں سمجھ آیا کہ تجھے ایکسپلین کر کے دیں, اور تجھے ابراہیم علیہ السلام کی چھری کیسے تجھے ہضم ہو گئی تھی, تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلی تھی, ٹھیک ہے. وہ اس پہ تو کبھی بھی نہیں تردد ہوا
ایک دفعہ بھی نہیں کسی نے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلائی گئی، یہ کیا ہو رہا تھا، مجھے سمجھائیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نبی ایسا کیسے کر سکتا. جی. اور ایک اور بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، میں ویسے ان کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیوں کیا تھا. لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. جی جی سر ایک اور کوشچن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آدمیوں کے لیے ہو رہے ہوں گے تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ ہاؤ کین اللہ بی سو انجسٹ ود ویمن؟ لیکن میرا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دے اس کی مرضی. نہیں ایسے نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنی مرضی بتائی ہے نا. سمجھ نہیں آتا. ہاں یہ اعتراض نا بیٹا آگے جا کے نا 10-12 سالوں میں بہت وائرل سوال آنا ہے، یاد رکھیے گا. کیونکہ سیکشول پیڈسٹل جو ہے نا، جو کیٹیگری آف دا سیکشول پارٹنرشپ اور کورٹشپ ہے، جی اس کو جس چینل کے اوپر اب جا کے ذہن میں امپوز کرا دیا گیا نا انسانوں کے، اب یہ سمجھا جا رہا ہے جیسے کہ سیکس از این اچیومنٹ. اوکے، یہ پہلے نہیں تھا. یہ اب سیکس از این اچیومنٹ ناؤ. اٹ از اے ڈیٹرمننٹ فیکٹر آف یور کانکویسٹ کہ آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، آپ ڈیزرونگ ہیں، یو آر بیٹر دین ادرس، جو کہ ایک جلدی آدمی سوچتا ہے نا بیٹر دین ادرس. ٹھیک ہے، تبھی تو مجھے اتنی عورتیں مل رہی ہیں یا اتنی اٹریکٹیونیس ہے میرے اندر. میرے اندر آئی ایم آن اے سپیریئر اسکیفولڈنگ ان دا ہائرارکی آف کمپٹنس. یہ چونکہ ڈوپامینرجک ریئیکشن ہے، اب ڈوپامین کا دور چلنے والا شدید کر کے، تو اب یہ والے سوال بہت آیا کریں گے. حالانکہ your sexual platform was never a part of your achievement in any category جس میں انسان کو یہ سمجھایا جائے کہ او تمہارے پاس 50,000 ہوتے تو تم بہتر آدمی ہو. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اوکے، سو اٹ از ناؤ، اب وہ آ چکی ہے. یہ فلسافیکل ڈسوننس کہتے ہیں اس کو، کہ اب فلاسفی کے اندر یہ بات آ گئی، ہمارے اندر سوچ میں آ گئی. اس کو انڈیویجولزم کہتے ہیں نا، کہ میں سینٹر آف دا پلانٹ ہوں اور میری ساری عورتیں میری کنیزیں ہیں. انڈیویجول میں ہوں، میں موسٹ امپورٹنٹ بندہ ہوں. یہ اسلام کے خلاف ہے یہ سارا کا سارا فلسفہ. سو جب آپ اس پیڈسٹل کے اوپر قدم اٹھائیں گے تو پھر سیکس از ون آف دا مینی تھنگز. اس طرح اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کانٹرڈکٹری لگیں. اب رہی بات آپ کے سوال کی اوریجنل روح جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ عورت کو پھر کیا ملے گا؟ تو عورت کو اس کا شوہر ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت جب اس پیڈسٹل سے اپنے آپ کو نا ڈسپوز کرتی ہے نا کہ نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے بھائی، مجھے دس از ناٹ مائی اچیومنٹ اور مائی ایم ٹو بی ود اے مین، جو کہ عورت کی نیچرل ڈسپوزیشن ہے، تو اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو گیم وہ ہے ہی نہیں جو میں نے کھیلنی ہے. میں کیوں 50,000 آدمی مانگ رہی ہوں؟ دس از ناٹ اے گیم دیٹ ٹچز می اینی تھنگ. سمجھ رہے ہیں؟ So this is a problem that you better and you should solve at your age. Why are we trying to compete in a game which even if we win, it is not going to fetch us anything. اب رہی بات کہ لڑکیوں کو یہ بات کس طریقے سے بتائی جائے، تو ان کو پہلے فلسفی کلیئر کر کے بتایا جائے کہ بھائی تمہاری مشین جو ہے نا، مشین وہ اس کے اندر کہیں پہ بھی یہ والی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ بتا سکیں کہ اس ابنڈنس کے ساتھ، سیکشول پارٹنرز کی ابنڈنس کے ساتھ آپ کسی ہائرارکی آف کمپٹنس میں اوپر جا رہے ہیں. اوکے، ایکچولی آپ کی مشین الٹا بول رہی ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کو، یا آپ ایک آدمی کے ساتھ پوری کی پوری طریقے سے ایور لاسٹنگلی پلیسڈ ہیں اور آپ کا وہ رشتہ کہیں پہ بھی ٹوٹ نہیں رہا، تو یہ آپ کی اچیومنٹ. رائٹ، سمجھ رہے؟ یہ عورت کی مشین کے اندر نیچرل ڈسپوزیشن ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ آئی ایم میکنگ اٹ اپ. اوکے، دس از سم ایوری وومن وانٹس کہ یار میرا یوتھ بھی ہمیشہ رہے، میرا شوہر بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہے، اور یہ پیار بھی ویسے ہی رہے، اور میری عزت بھی وہ ویسے ہی کرتا رہے، بلکہ بڑھتی ہی رہے. ٹھیک ہے، رہی بات is sex a determinant of any of these three things? No, sex is not a determinant of respect. Sex is not a determinant of your intelligence or any of your indicators of competence. Right. Sir, اگلا سوال یہ بھی آتا ہے کہ it's a problem that you should solve at your age. جی اگلا سوال یہ بھی آتا ہے کہ اچھا وہ خواتین جن کے شوہر برے ہیں تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ وہاں پہ آدمیوں کی قلت تو نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اپنی مرضی سے رشتے کر سکتے ہیں آپ، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، آئی گیٹ اٹ. حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے قیامت کے آخری لڑکے تک تمام تر لوگ ایسے موجود ہوں گے،
اور جنت میں تو آپ کو پتا ہے جنتی ایک دوسرے کو کس عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. وہاں پہ تو کوئی دو نمبری بھی نہیں ہوگی نا کہ دکھا کچھ رہا ہے بتا کچھ رہا ہے اور ہے کچھ. وہاں پہ تو جس کی طرف سے بھی رشتہ آئے گا جس کو بھی رشتہ آئے گا سب کے سب ول بی ان اے. میں آپ کو ویسے ایک بات بتا دوں, میرے ایک ٹیچر تھے, وہ کہتے تھے کہ جنت اور دوزخ کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاپولیشن کس طریقے سے پلیس ہوگی, کہ کوئی لڑکی کیونکہ میرج از ون آف دا بینیفٹس اینڈ ون آف دا سورسز آف بینیولنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے فلاسفی میں, تو وہاں پہ جب ایک ایک آدمی کو دو دو بیویوں کی آیتیں آئی ہیں نا, تو اس سے صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ عورتیں ڈبل دا نمبر آف آدمی ہوں گی, اور اگر تمام عورتوں کی شادی ہونی ہے اور تمام آدمیوں کی شادی ہونی ہے. تو اٹ واز سچ این امیزنگ اینڈ انٹرسٹنگ perspective that this man had, that I was like yeah. اور ہمیں یہ بچپن سے بتایا جاتا ہے, بچپن سے ہر بچے کو ٹریننگ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پہ زیادہ ہوں گے, عورتیں وہاں پہ کم ہوں گی, عورتیں ساری دوزخ میں جانی ہے. بالکل بالکل. It's a problem that you should know کہ زیادہ ریشیو عورتوں کی دوزخ میں ہے. پاپولیشن جنت کی میں بھی کیا پتا عورتوں کی زیادہ ہی ہو. بالکل, کیونکہ جب ہم یہ والی احادیث پڑھتے ہیں کہ جی عورتیں زیادہ ہوں گی دوزخ میں, تو ہر چیز کے اوپر حد لگائی گئی ہے. ہم ان حدوں کے علاوہ ان چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں اور پھر غلط پرسیو کرتے ہیں. یہ آدمیوں بیچاروں کے اوپر تو مجھے لگتا ہے زیادہ حدیں لگائی گئی عورتوں سے. میرا تو میرے سے چھوٹی عمر کا ایک میرا استاد ہے, ابھی وہ ٹور پہ ہے, اس نے ایک چھوٹا سا جریدہ لکھا اور مجھے بھیجا. اس نے بڑی خوبصورت بات کی, کہتا ہے کہ عورتوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں, اللہ کے نبی السلام نے کہہ دیا, مگر یہ کہیں پہ بھی لمٹ نہیں لکھی ہوئی کہ وہ سزائیں پا کے جنت میں نہیں آئیں گی. پتہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے, کیونکہ ثواب تو بڑے کرنے کی آپشن ہی نہیں ملے گی, تو وہ دوزخ میں ٹیمپرری طور پہ جا کے واپس آ جائیں گی, اور آدمی پرماننٹلی دوزخ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کیونکہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم نے کر دیے ہوتے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنا نہیں ہم لیبل اور ججمنٹ کال کر سکتے آن بہاف آف اللہ عز و جل کہ جی یہ تو ایسا ہی ہوگا, ایسا ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا وہاں پہ. رائٹ, تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. دوبارہ سے ریکویسٹ کر دیں کہ جو سوال نہیں کر رہے ہیں نا, تو وہ اپنا مائک پلیز, جی اپنا مائکرو فون پلیز میوٹ پہ رکھیے گا, اور جس نے سوال کر لیا وہ سوال کرتے ہی میوٹ پہ بھی کر دیں. جی جی سر. My question is, why did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have more than 4 wives at a time when the Sharia restricts it to 4? I didn't ask this question for any. Yeah. No, you have to understand the Sharia is for a man and a woman. Can I add something, who is please? not a prophet. Yeah, rakhiyega. Make sure you understand that. You need to dislocate the Prophet ﷺ's personality, because he, matlab Sharia ke andar, for example, there is no man who's going to get a revelation, right? Sharia ke andar there is no man who's going to quote on behalf of Allah Azza wa Jal, okay, regardless of whether it is from the Quran or not from the Quran, because there's so much the Prophet ﷺ has quoted which was said to Allah by Allah Azza wa Jal directly to the Prophet ﷺ. So there is so much that a prophet himself inherits because of the pedestal of prophethood, that a lot of things that a regular man cannot possibly even imagine, let alone do. Okay, so you need to understand that we do not test the Prophet ﷺ or any prophet on the Sharia that a regular man is given. Okay, we do not test them. We have to understand what prophethood actually means. Abhi, let's not talk about any prophet in particular. Let's just talk about what prophethood is. And when a job is given to a man to actually undertake such a big responsibility, that any man until the day of judgment can go to hell if you make any casual mistake ever. Okay, ever, even if you walk differently. Now, or are you supposed to protect everybody's iman till the day of judgment by doing whatever you can possibly do, and you get direct revelation to at a course line, then you naturally are in a totally different hierarchy in the whole light, in the whole matrix. Now, when this sort of a help is given to a prophet, any prophet on that pedestal of prophethood, he naturally is disassociated with those matrices which are for men and women differently, regular men and women, not just regular, any man or woman other than the prophets. So just like that, you can see a lot of things happening to prophets which regular men cannot have, which have philosophical and legal
implications. For example, Isa ibn Maryam can heal the dead, right? Now, any man can possibly say that, you know what? It is the right of a man to save his father. So a dying man, a son, should have the practice of Isa alayhi salam to save his father, right? But no, that's just a prophet's discretion given to him whenever Allah Azza wa Jal wanted Isa alayhi salam to do that. Even Isa alayhi salam, in a school of thought that I belong to, even Isa alayhi salam cannot just keep raising everybody from the dead. It was certain miracles that Allah Azza wa Jal said, you know, do it right now, because the circumstantial diagram is big enough. A lot of people are going to know what prophethood is, not what the Sharia of Isa ibn Maryam is. Okay, so just like that, you need to understand that when a prophet is looked through a prism of regular human beings, you can see all of that human being in there. But when you see the prophethood from the prism of the whole diagram of instructions and laws and jurisprudence and even the philosophy given by the maker of the whole universe, then you need to make sure that does not really equify the prophet and the regular follower of the prophet. So whenever you actually compare a prophet with a man, you're making that tactical mistake. Corrupt. Thank you, sir. Got it. The whole diagram down. Assalamu alaikum, sir. Hold on, let me just keep. Sir, जी वालेकुम सलाम. चलें. can I ask a question? जी अभी वो उनका सवाल पूरा हुआ कि नहीं, मैंने वो पूछना था. चलें जी सवाल. Sahar. Mature, like, I didn't ask this question in front of anyone because I don't want them to like get into a confusion. Like, that's why I asked it here. Thank you so much. I got my clarification, sir. Yeah, thanks. And make sure you see, it's not just the marriages. It's a lot of other things that the Prophet ﷺ was going through, that he was given a task which, for example, he was given a very tougher task. And even those are not, well, actually, on the contrary, those are prohibited to us as regular people. For example, the prophets are not bound to pray 5 times. They're bound to pray 6 times. Okay, they cannot miss that prayer, and they have to fast for 24 hours. They cannot fast for less. So you need to understand, it's not the Sharia of the regular man. They were in a totally different matrix. Okay, it's not just the marriages; it's all of the other things that Since of course I'm not going to say that it's common sense, but because there's so much that a man cannot know about what was going on between the Maker and the Prophet. But let's just assume that for a second that you or me, Sahil Dean, gets to see the whole reality of the universe. I know I go on a tour of the whole universe. Allah takes me on a tour and shows me the Jannah and the Jahannam and the 7 heavens and everything, and then puts me back. Now, I'm not a regular man anymore. Even though my body is regular, my mind is regular, but my whole knowledge set has changed the whole ball game now. Now I cannot possibly commit any mistake, right? Because now I know the whole truth. I'm on a very higher level of responsibility now. So I'm just giving you just one indicator, which is the indicator of knowledge. Okay. So once you understand, this is a very sensible way of looking at it, that, because a man is chosen as a prophet, he cannot possibly be tested on the scale of the regular man. Okay. जी आप पूछ रही थी सवाल, अगला क्वेश्चन ले लो. भाई मुझे सॉरी, मॉड किसी को बना दें आप फिर वो, ताकि वो मैनेज कर सकें, क्योंकि बैकग्राउंड में एको बहुत सारी आ रही है और म्यूट नहीं कर पा रहे हैं लोग, यार नहीं करते हैं आई थिंक. तो मॉड कैसे म्यूट कराएंगे सबको? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं क्वेश्चन करूं? मैं मॉड कैसे बनाऊं, मैं वो देख रहा हूँ. जी वालेकुम सलाम. जी पूछें सर. जी सर, एक तो मुझे ये आपसे वो जो आपने इकोसिस्टम बनाया उससे रिलेटेड करना था कि मेरी बेटी 4 साल की है, तो मैं वेट कर रही थी कि वो आप लॉन्च करेंगे तो मैं उसको अरबिक सिखाऊंगी. एज आपने कहा था कि 3 to 4 years जो होते हैं वो मतलब सबसे इफेक्टिव एज होती है अरबिक सीखने के लिए. तो अब आप कह रहे हैं कि लिमिट उसकी 6 years है, तो थोड़ा सा वो उस पर मुझे बताएं कि फिर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. आपने एक बताया था अब्दुल आलम साहब का, उनसे मैंने कांटेक्ट किया था, लेकिन वो जिस तरह से सिखा रहे थे वो रीड करा रहे थे, और मैं जी आपकी वीडियो से मैंने सुना था कि मतलब बच्चों को रीड नहीं कराना, मतलब उनको अल्फाबेट्स की उस तरह से पहचान नहीं देनी अभी, तो मैंने वो क्विट करा दी थी. छोटे बच्चों को मैं कह रहा था
یہ چھوٹے جی بچوں کو نہیں پڑھائی لکھائی پہ لگائیں, 3-4 سال کے بچوں کو صوتی کہتے ہیں اس کو, آڈیٹری, اس جی میکینزم سے, اس انٹیلیجنس سے آپ لینگویج سکھاتے ہیں. لینگویج ہمیشہ کانوں سے سیکھی جاتی ہے, یاد رکھیے گا. ایون اولڈر پیپل آلسو لسن اینڈ دین کمپریہینڈ اے سرٹن way of مخرج کہتے ہیں نا اس کو, the way you're going to utter that syllable. Now اوکے جو کہانی ہے 6 سال کی میں نے اسے رکھی کیونکہ آن لائن ایجوکیشن ہے, آن لائن ٹریننگ ہے. اس میں ہم کرائیں گے ضرور سیلف لرننگ, تینوں موڈیولز ہیں اس میں, اور ان کو ٹاسک بھی مل رہی ہوں گی. بچوں کے لیے جو ٹاسک ہیں وہ بہت انٹینسو ہیں کیونکہ وہ بچوں کو بھی مانیٹر بھی کرنا ہے اور آپ نے ان کو انوالو کرنا ہے. تو جو 6 سال سے کم کا بچہ ہے نا, وہ والے آن لائن کے تھرو نا وہ والی فوکس اور وہ والا اٹینشن نہیں دے سکے گا, اس لیے میں نے اس کو کم کیا. ورنہ اگر فزیکل لرننگ کروانی ہے تو پھر تو یقیناً بات ہے کہ آپ پہلے 4-5 سالوں کے اندر لینگویجز کا ایکسپوجر انٹینسو لیول پہ دیں ان کو. ٹھیک ہے, آن لائن کے لیے تو مجھے مجبوری تھی نا کہ میں زوم پہ کلاسز لے رہا ہوں ساری انشاءاللہ. نہیں سر, آن لائن ہی ہے کیونکہ اس کے فادر بالکل سپورٹ نہیں کرتے, تو میں مطلب آن لائن ہی کر سکتی ہوں. میں وہ آن لائن ہی لیتی کیونکہ میں دبئی ہوتی ہوں, وہ تو شاید پاکستان میں ہے جن کا آپ نے نمبر دیا. آپ ایکسپیریمنٹ ضرور کیجیے گا, انرول کروا کے دیکھیے گا, اگر آپ کے ہوتے ہوئے وہ کر سکتا ہے. میں نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, ان میں سے کچھ ٹھیک رہے ہیں, کچھ نہیں رہے. اینڈ آئی ڈو ناٹ وانا, میرا اتنا سیمپل نہیں ہے کہ 3 سال کا یا 4-5 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ ایٹ لیسٹ, وہ آن لائن کس طریقے سے انٹریکٹ کرے گا. کیونکہ ساتھ بیٹھے ہوئے بچے جب آپس میں بات کرتے ہیں نا, وہ اس کی باقی کی ویژول سینس بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ کنسٹیٹکلی بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر ماں یا بچے کو یا باپ یا بیٹے کو یا بیٹی کو ڈائریکٹلی انوالو ہونا پڑے گا, تب کہیں جا کے وہ بچہ بھی اسی طریقے سے سیکھ سکے گا. ٹھیک ہے, تو وی کین ٹرائی دیٹ, بٹ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لینتھ آف دا کورس. جی اور ایک السلام علیکم. ریکویسٹ السلام علیکم سر بھائی. ایک ریکویسٹ تھی, السلام آپ نے کہا تھا لائک آپ اپنے بارے میں پہلے بہت اسٹارٹ میں آپ نے کہا تھا کہ آپ بتائیں گے پورا آپ کس طرح اس طرف آئے, بٹ آپ نے بس 1-2 دفعہ ہلکا سا ٹچ کیا ہے. تو وہ میں ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ پلیز آپ پورا ڈیٹیل میں بتائیں ہمارے لیے, ہماری موٹیویشن کے لیے یہ پلیز اچھا رہے گا. تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا وہ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح سے اس سب سے نکلے. آپ جیسے آپ نے کہا تھا اسٹارٹ میں ایسا نہیں تھا, تو آپ نے کیا کیا بس. تھینک یو. یہ ویل میرا اتنا کوئی میجر ٹرانزٹ نہیں ہے جو کہ کوئی اسٹوری کریٹ ہو اور اس سے آپ کے کیوریوسٹی کے تھرو لرننگ بڑھ سکے. تو آئی ڈونٹ وانا کریٹ دیٹ سورٹ آف مینٹل ونڈو جس کے تھرو لرننگ کم ہو جائے, رادر دین the curiosity about how I approach a certain conclusion or what are the algorithms that run through my mind. The curiosity in audience is one of the instruments I use جس کے تھرو فیسنیشن مینٹین رہتی ہے اور لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. Once you know everything about that person, you tend to demean that pedestal, which is okay, that's natural. It's not that I want to raise my pedestal, but I'm using it as an instrument. Okay, I don't disclose a lot of my own stories, my own life, because it creates that bigger window, and people use their own imagination and they use the worst case scenarios, and that's an instrument. ہر انسان worst case scenario خود ہی پلاٹ کرتا ہے کہ پتہ نہیں ساحل ادیم کس جاہلیہ کے دور سے ٹرانزٹ ہو کے ادھر آئے تو میں بھی آ سکتا ہوں. تو let him think of it. That's an amazing instrument to have to my own utility. Okay, so I'm using my words very carefully and I've made a very tactical error in my own statements right now. So میں اس وجہ سے زیادہ اپنی تفصیلات نہیں بتاتا ہوتا because it's irrelevant. میں تو کوئی چیز نہیں ہوں, ہم جسٹ ایک ویسل ہے جو کہ اللہ کے نبی اسلام تک پہنچانے کے لیے کام آنا ہے ہم سب مسلمانوں نے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ ویسل خود کتنی کس طرح سے بنی تھی, کہاں سے شروع ہوئی تو کہاں پہ ختم ہونی ہے. وی آر جسٹ میئر واٹر ببلس جو کہ بنتے اور خود ہی پھٹ جاتے ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارا کام ہے بس کسی طریقے سے لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا جائے. ٹھیک ہے, سو آئی انڈرسٹینڈ وائی یو سیئنگ دیٹ. اٹس آلسو ریکوائرمنٹ ایٹ لاٹ آف ٹائمس, بٹ کلوز گروپس کے اندر یہ پبلک گروپ ہے, دیر آر مور دین 1200 پیپل لسننگ رائٹ ناؤ, سو آئی کینٹ جسٹ, اور وہ بھی انٹرنیٹ پہ جانا کہاں پہ.
I can't just take that chance. میں بڑا کیئرفلی انگریزی بول رہا ہوں جان کے. میں نے اردو میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا اچانک میں نے شفٹ کر دیا کہ کہیں کوئی ایسا گمان بھی نہ بیٹھ جائے کہ جس سے لوگوں کے اندر کسی بھی قسم کا ایک اسپیسیفسٹی آئے. میں ایبسٹریکٹ ہی رکھتا ہوں اپنے آپ کو کیونکہ اپنے آپ کو کسی جگہ پہ اسپیسیفائی کیا تو ریاکاری کبر خود ہی آ جاتا ہوتا ہے. تو وہ کہانیاں ویسے بھی انسان ریپلس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی کہانیاں سنا رہا ہو. میں کئی دفعہ سنا دیتا ہوں کہ کسی اور کی کہانی میرے سامنے ایسا واقعہ ہو گیا, مگر اپنی کہانیاں سنانے سے ریٹارڈیشن کاز ہوتی ہے آڈینس میں. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا بڑے بڑے اسپیکر اپنا قصہ سنا دیتے ہوتے ہیں اور وہ کئی دفعہ ضرورت بھی ہوتی ہوگی ان کو گیونگ دم دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ, مگر جہاں نہیں بھی ہوتی وہاں پہ بھی سنا دیتے ہیں. تو وہ غلطی, وہ ٹیکٹیکل ایرر ہے, سائیکولوجیکل کرائم. اوکے, so it's okay that your imagination does such an amazing painting, good or bad, about me. That helps you learn faster. جی اگلا کوشچن ہے. السلام علیکم ساحل بھائی. سر. جی محبوب صاحب. جی تھینک یو ساحل بھائی. ساحل بھائی میرا سوال پر ایک بس کنفیوژن ہے کہ پاکستان کے نام پر کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اب اسلامک اسٹیٹ وہ ہوتا ہے جہاں اللہ الحکم ہوتا ہے اور ریپبلک اسٹیٹ وہ ہوتا ہے جہاں لوگ الحکم ہوتے ہیں. تو یہ کیسا ملک ہے جہاں دونوں الحکم ہیں؟ آپ سمجھ آ رہی ہے نا کہ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے وہ کافی کنفیوز تھے, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ برانڈ کیسے کرنا ہے پورے کے پورے 25 کروڑ لوگوں. اس وقت تو 9 کروڑ تھے, نہیں 9 کروڑ سے بھی کم تھے ایکچولی, ٹو بی ایگزیکٹ 7.5 کروڑ تھے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ برانڈنگ کے وقت بڑا میجر کرائم کیا گیا ہے. اٹ شوڈ ہیو بین کیئرفلی چوزن, مگر انہوں نے بس وہ کھچڑی بنائی ہے اس وقت. میں تو حیران ہوں کہ کچھ اور لفظ بھی نہیں ڈالا انہوں نے, وہ بھی ڈال دیتے. And the way these people were, casually throwing away words. تو پھر جب قرارداد مقاصد پہ لکھی جا رہی تھی تب بھی مجھے اس وقت بڑا تشویش ہے کہ وہ کون سے بابے تھے جنہوں نے کیا سٹنٹ مارا ہے. یہ آپ پڑھیں نا صحیح, جب قرارداد مقاصد لکھی جا رہی تھی کون لوگ لکھ رہے تھے, مطلب سوچیں صحیح. ایٹ لیسٹ اس وقت شورا کدھر تھی, کاؤنسل کدھر تھی علماء کی, جب قرارداد مقاصد لکھی جا رہی تھی. سو بیوروکریسی نے اور all of those people جن کا نبی علیہ السلام کی سیرہ کے اوپر ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا بڑا کچھ تصوف کی لائنز کے اوپر پروپیگیٹ کیا گیا اس جنریشن سے ہمیں, رادر دین شریعہ کی لائن کے اوپر. تو پھر یہ مسائل تو پھر اللہ کے ہم تکے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے اوپر یہی امتحان اس لیے ڈالا تھا کہ ہم شاید جنت میں جلدی پہنچ سکیں یا بہتر طریقے سے پہنچ سکیں. اگر اتنی کلیئرٹی ہوتی تو ہم تو پکے دوزخ کی طرف جاتے نا, کہ سارا کچھ تو میں پیٹ میں دیا تھا پھر بھی ایک غلطی کرنے میں مارے جاتے ہم. اب ہم ایٹ لیسٹ ٹرائمف کہ کوشچنس کو اچیو شاید کر سکیں گے, جتنی کوشش کر سکتے وہ تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر ایک اور میرا سوال تھا کہ میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا تو اس میں ابن کثیر ایک حدیث لے کے آئے ابن عباس کی کہ یہ جو پتھر تھا جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تھی تو وہ 12 چشمے نکل گئے تھے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ایک پتھر تھا جو بیل جتنا تھا, تو وہ بنی اسرائیل اپنے ساتھ ٹریول کر کے لے جاتی تھی اور جہاں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ حضرت موسیٰ وہاں پہ چھڑی مار دیتے تھے اور پانی نکل جاتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید 12 چشمے ابھی بھی ہیں اور وہ لوگ جا بھی رہے ہوتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے. تو یہ اس میں اور ابن عباس کی اور بھی ایسی حدیثیں, تو میں ذرا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ ابن عباس کی حدیثیں لینی بھی ہیں یا, اور کچھ علماء کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر حدیثیں ان کی ضعیف ہیں. علماء کو میں کیا کہوں کہ وہ ضعیف کہنے کے بعد وہ اس کو بالکل بلیک باکس میں بھی ڈال دیتے ہیں. اور جس نے بھی وہ حدیثیں جھوٹ باندھا ہے عبداللہ بن عباس پہ, سمجھ لیں جس نے بھی باندھا ہے, اور 1400 سال پہلے یہ ساری کی ساری ایسٹرونومیکل باتیں, اس کے اتنا بڑا آئی کیو تھا, وہ جینیس کون ہے اس کو لے کے آؤ کہیں سے جو کہ اتنی سائنس جانتا تھا کہ وہ جب بھی جھوٹ بولتا تھا فزکس سے جھوٹ بولتا تھا. اور جتنی بھی یہ ساری تھوڑی آسمانی وغیرہ باتیں ساری ابن عباس تقریباً وہ کوٹ کر رہے ہوتے. جی ناصر ابن عباس علی بن ابی طالب بھی, ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو وہ ہستیاں ہیں, کزنز ہیں نا دونوں, ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی کو خوبصورت پلیسمنٹ کی تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں
اور علی بن ابی طالب کی کیا ہی بات کرنی، میں تو دونوں کو کمپیئر بھی نہیں کرتا، ایک تو آسمان کا ستارہ ہے علی بن ابی طالب، تو عبداللہ بن عباس آلسو نبی علیہ السلام کی دعا ہے ان کے اوپر جی کہ اللہ تیرے قرآن کا علم عطا کرے. تو آپ خود سوچیں کہ عبداللہ بن عباس ایک ٹاپ لیول، ٹاپ جلیل القدر صحابی، کوئی مطلب بندہ شک شبہ نہ رکھ سکے. اس وقت کے صحابہ عبداللہ بن عباس کو خبر واحد فائنل ٹیسٹمنٹ لیتے تھے کہ بس یہ ہے جی عبداللہ بن عباس کی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے بیچ میں ڈسنس کریٹ کیا کہ نہیں یہ تو آسمانی باتیں ہیں اور یہ پتہ نہیں کس نے کر دیا. ہاں واقعی ہوگا آپ کی اسمار جال کے سائنس کے اوپر واقعی میں یہ واقعی میں ٹیکنیکلٹی ہے. میں کوئی کسی بھی قسم کا اعتراض آپ کا بجا سمجھتا ہوں کہ ہاں جی ضعیف ہو سکتی ہے، ہاں ٹھیک ہے ضعیف ہے. تو کیا موضوع ہے؟ نہیں موضوع نہیں ضعیف ہے. تو جو ضعیف ہے تو پھر آپ نے اٹھا کے باہر کیسے پھینک دی اس کو؟ یہ تو ریسرچ کے لیے سب سے بڑا ایلیمنٹ تھا ہمارا. ہمارے جتنے بھی سائنٹسٹ گزرے ہیں نا وہ ضعیف حدیثوں کے تھرو سائنس پوری کی بنا رکھ کے گئے ہیں. آج گھوڑا ساری وہی سائنس تاکہ ماز اور کائنات کے اور سولر اور یونیورسل بیلنسز اچیو کر رہا ہے. ہم نے بس نہیں ہم نے اپنے آپ کو بس طلاق دے دیا کہ ہم نے نہیں بس اپنے آپ کو بس ہم نے بس فکر کے اندر رہنا ہے کہ بس ہم نے کسی طریقے سے بس نکاح پورا ہو جائے اور وضو پورا ہو جائے اور طلاق پوری ہو جائے اور یہ کہانیاں پوری ہو جائیں. مطلب سوچیں صحیح تمام تر فکر کے اوپر قیاس اجتہاد چل رہا ہے، باقی کی چیزوں کے اوپر بھی قیاس اجتہاد کر لیتے. اور میں تو خالی صحیح حدیثوں کی بات کر آپ نے کی ہے، ورنہ کچھ صحیح حدیثیں بھی ہیں جو بتائی ہی نہیں جاتی کیونکہ اس میں بھی نا فزکس ہے ساری کی ساری. بائی دا وے یہ بات اہل یہود نے وثوق سے خود بھی کی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ ساتھ ہی اٹھا کے ٹریول کرواتے تھے وہ ساری چیزوں کو. وہ جتنے بھی ایسٹس تھے نا موسیٰ کے معجزات کے، وہ جتنا کچھ بس سوائے سمندر پھاڑنے کے سمندر نہیں اٹھایا، باقی سارا کچھ ہی ان کے ساتھ ٹریول کرتا تھا. وہ تو یہ بھی کلیئر مانتے ہیں اور یہ مسلمان اسکالرشپ بھی کلاسیکل ایرا کے مانتے ہیں کہ کوہ طور بھی ان کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتا تھا. ایک خاص پورا کا پورا ایریا کور انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کوہ طور کو جب اللہ نے آسمان میں اٹھایا تھا تو ساتھ بنی اسرائیل کو سایہ دیتا تھا وہ. تو اس یہ جو میں نے بھی ایک ڈاکیومنٹری کسی نے مجھے فارورڈ کی تھی، میں نے دیکھی تھی ایسی کوئی اس میں 2 نمبریاں کہ سعودی عرب میں خاص ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا ہے، وہ مطلب ٹیلا سا ہے پتھر کا، اس پہ موسیٰ کو انہوں نے کھڑا کر کے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنی عصا ماری تھی تو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے اور پتہ نہیں کیا ہوا تھا. جو اللہ تعالیٰ کی اپنی بھی تجلی جس پہ پہاڑ پہ تھی وہ بھی دکھا رہے ہیں. پھر کوہ طور کے اوپر ڈٹرمن ہوئے ہیں کہ یہی ہے کوہ طور. مطلب کیا ثبوت ہے اس کا کہ یہی ہے کوہ طور؟ ابھی تک یہ ٹریجیکٹری نہیں نکل سکی. میں نے آپ کو ایک کسی ویڈیو میں ڈائیگرام پلاٹ کر کے دوں گا جہاں پہ نا میرے ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک ڈائیگرام پلاٹ کیا ابھی پچھلے رمضان کے پہلے روزے پہ میں ان کے ساتھ تھا سے 2 دن پہلے، کہ جو فرعون کی جو ٹریجیکٹری بنتی ہے نا جہاں سے موسیٰ کی قوم نے ایگزٹ کرنا تھا اور جو اس وقت کا ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ اتنا بڑا ڈفرینس ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قوم کہاں سے ٹریول کر کے کہاں تک پہنچی ہے اور کیا کیا ہو سکتا تھا میتھمیٹکس کی اور پروبیبلٹی کی ڈائیگرام میں. تو ابھی انہوں نے ایک پوری ڈائیگرام بنا کے مجھے نا میپ کے اوپر ہی دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ کتنا آسان ہے اگر یہاں سے ٹریول کیا جائے، اور باقی کے حدیثیں اور واقعات بھی اسی ٹریک کے اوپر پورے اترتے ہیں. ٹریک میں بتانا کیونکہ نیچے کے کسی علماء کرام نے کہہ دیا کہ بھی سنا علاقے میں آنا ضروری ہے. اور لیکن مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو ڈو سو مچ آف ریسرچ آن دی سمپل کانسیپٹ جو کہ ہمیں زیادہ قریب لے جائیں گے. زیادہ اٹ از سو مچ انٹرسٹنگ اینڈ ایکسائٹنگ پراسپیکٹ کہ ہم اگر ریسرچ کریں کہ بنی اسرائیل کا ٹریک کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ 7 لاکھ بندہ ٹریول کر رہا ہے تو کتنا مطلب کیوں اس کو ایک جادوئی قسم کا سفر کرتے ہیں. 7 لاکھ عورتیں بچے آدمی بوڑھے سب ٹریول کریں گے. ہوا میں تو نہیں ٹریول کر رہے تھے نا. تو ان کو اسی ریئلزم کے اندر اگر ہم رکھیں اور لٹرل لے کے چلیں سارے کے سارے الفاظ کو جو کہ حدیثوں میں اور آیتوں میں، تو کتنا ہی زبردست میپ بنتا ہے اور تمام تر معاملات بھی سیٹل ہوتے ہیں. یہاں تک کہ مکے کی ڈائریکٹ لائن ہے فرعون کی جو لیٹ لانگ کے کوآرڈینیٹس ہیں مکے کے لیٹ لانگ کوآرڈینیٹ کے ساتھ 100% الائن ہیں. اور اس سے وہ والی سورہ حج کی آیتیں بھی سمجھ آ رہی تھیں ہمیں کہ جب موسیٰ کے سسر تھے جو بھی تھے، جو کوئی اسکالرشپ کہتی ہے کہ ایوب تھے، مگر چلیں جو بھی تھے، کیونکہ یہ بات
علماء نے بتائی ہے کہ نبی نہیں تھے، کیونکہ نبی کو اس طرح اللہ ایڈریس نہیں کرتے جس طریقے سے قرآن پاک میں ان کو ایڈریس کیا. وہ برگزیدہ ہستی ہیں مگر ان کو نبی نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے جو شرط رکھی تھی وہ اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ موسیٰ نے بھی 10 حج کیے ہوں آ کے. مگر آج تک سنا ہے اسلام میں کہ اسکالرز نے کہا کہ موسیٰ نے حج کیے آ کے 10. سمجھے؟ سو اٹس اے بگ پرزم جو کہ کھل جاتا ہے لائٹ کا جب ہم یہ پوری ٹریجیکٹری دیکھتے ہیں. I have gone years or years in this understanding the psychology of بنی اسرائیل کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنی 116 آیتیں حضرت موسیٰ کی نام لے کے پوری صورتیں بنی اسرائیل کے اوپر، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انفورس کر رہے ہیں پوری سائیکالوجی ہمارے اوپر. مگر ہم نے نہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے اس بارے میں. بس مطلب قرآن پاک نے ایک قوم کو اتنا ہائی لائٹ کیا اور ہمیں اس قوم کا 1% نہیں پتا ہے کہ ہو کیا رہا تھا. اور بتایا کیا تھا، موسیٰ ایک بابے کے پاس گئے، وہ کنگھی کر رہا تھا بکرے کی، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کنگھی کروں گا میں تو میں اللہ تعالیٰ کو نہلاؤں گا. مطلب آج موسیٰ کی کہانیاں بھی انہوں نے وہ مولانا روم کی کتابوں سے اٹھائی ہیں. آج موسیٰ کی کتاب کی کہانیاں تو ایٹ لیسٹ قرآن سے لے لو. اتنی کہانیاں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہیں، حدیث کلیئر ہے موسیٰ کے اوپر. مگر نہیں، میں تو میرے ایک یمن کے اسکالر انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ بحث نہیں ختم ہو سکی. اینڈ ہی از 39 38. I mean, it's not like کہ بزرگ ہیں. ہی سیڈ کہ جو سورہ کہف کے موسیٰ وہ والا واقعہ پلیس کرنا ایک بہت بڑا آنسر ہے، مطلب بہت بڑا معمہ حل ہو جائے گا. اگر یہ موسیٰ جب سورہ کہف کا والا واقعہ جو ہوا ہے یہ کون سے دور کا واقعہ ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے یشوع بن نون کی انٹری کیسے ہوتی ہے. اور کیونکہ یشوع بن نون از دا بگیسٹ نیم ان بنی اسرائیل نا، حضرت موسیٰ کے فوراً بعد جنہوں نے باغ دوڑ سنبھالی ہے قوم کی، تو وہ یہ مدین سے پہلے کا واقعہ ہے یا مدین کے دوران کا، یا پہنچ چکے ہیں جروسلم میں، stuff like that. تو it's such an amazing way to look at بنی اسرائیل in the قرآن. مگر ہمارا رخ کس طرف گیا ہے سوچیں ذرا کہ بابا ہوا میں اڑا تو موسیٰ نے، بلکہ موسیٰ کے وہ واقعات ہیں میں آپ کو اگر پڑھ کے اگر سنا دوں نا، اللہ کی قسم توہین رسالت کا مقدمہ ہو جائے میرے اوپر. ایسے واقعات موسیٰ کے اوپر ہم نے لگا دیے ہوئے. So I'm giving you so much detail so that you can understand کہ اسلام دنیا کی سب سے ایکسائٹنگ کتاب تھا، اور صحابہ کے لیے تھا بھی. عرب کیا پوری دنیا بھاگ کے آ رہی تھی کیونکہ it made realistic sense and it made exciting ambitious mind کے لیے مطلب کائنات پوری کھول کے رکھ رہا تھا. اور اب اسلام مطلب مسجد کا خطبہ سننا جانا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ مطلب سو جائے آرام سے. So it's the least exciting prospect to and pedestal of learning. It was the most exciting, most interesting, most enlightening source of knowledge, جو کہ اپنی پوری کی پوری یہ بس مولوی نے قرآن پکڑا اور اس نے قرآن کے اندر جادو نکال دیا کہ نہیں بس میرے پاس سند آ گئی ہے بس. تو it's a problem and you and I are going to solve انشاءاللہ. اور یوتھ کو اسی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کہیں. میں آپ کو نیوٹن کی بات بتاتا ہوں، چھوڑیں دور کی بات سر. نیوٹن، آئزک نیوٹن، دا فادر آف فزکس، کہتا ہے میری زیادہ تر جتنی بھی جہت ہے نا جو فزکس کی طرف کائنات کی طرف جاتی ہے وہ بائبل سے نکالتا ہوں میں. خود نیوٹن نے خود بولا آن ریکارڈ کہ میں نے تو اللہ کی طرف جانے کے راستے نکالے ہیں جو کہ میرے تمام تر کورس ورک کے اندر میں نے پبلش کیے. سو اٹس اگر بائبل جیسی کتاب جو پال نے لکھی ہے، اور کافی محنتی آدمی تھا پال، جتنا مرضی 2 نمبر تھا، کافی کچھ لکھا اس نے. تو میرا تو خود رب لکھ رہا ہے میری کتاب، میرے پاس تو میرے اپنے سچے نبی کی حدیثیں ہیں. اس کے باوجود بھی میں اگر کائنات کی نشانیاں ڈھونڈنے سے قاصر ہوں تو پھر بیچ میں کوئی آیا نا 2 نمبر آدمی. بہرحال so let's just take the next question. I hope you got the bigger part of your السلام علیکم. خاتون سے کہیں السلام علیکم. جی جی خاتون کی باری. ہیلو جی 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 ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میرا سوال یہ تھا، سوال بھی ہے اور تھوڑی پرابلم بھی. وہ یہ کہ مجھے بچپن سے لے کے جو ابھی تک میں جمپ ٹو جمپ جو ہے کافی الگ سے جو ہے فرقوں کی میں نے بکس بھی پڑھی ہیں، اور الحمدللہ سیرہ وغیرہ اور تفسیر اور یہ کچھ بھی تجوید اور ساتھ ساتھ سارا کچھ چل رہا ہے. تو اب اگر کسی کو اسلام کی دعوت دیں بھی تو فوراً سے ان کا یہی ہوتا ہے، آگے سے رد عمل ہوتا ہے کہ آپ عالمہ ہو، آپ نے کہاں سے سیکھا، آپ لائیں ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند دکھائیں، پھر ہم آپ پہ جو ہے نا اعتبار کریں گے یا آپ سے
कुछ सीखेंगे। तो ये नहीं मसला है कि मुझे तो कोई ऐसा टैग नहीं चाहिए, मगर अगर मैं सोचती भी हूँ कि चलें जहाँ इतना कुछ अगर मेहनत हो रही है तो 7-8 साल और थोड़ा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला खैर ही देगा उसमें। मगर ये है कि उसमें फिर टेंशन ये होती है कि ये कोर्स वगैरह करें कहाँ से, क्योंकि वही बात कि फ़िरका वारियत बहुत है जैसे हमारे पाकिस्तान में, और अगर मैंने पूछा भी है तो सबका अलग अलग से है कि नहीं वो उनको नहीं फॉलो करेंगे, नहीं वो उनकी अपनी बुक्स हैं और उनका ये, तो प्लीज़ उसमें अगर कोई रहनुमाई हो तो वो कर दें आप प्लीज़, हो सकता है तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उम्मे ईमान। ओके उम्मे ईमान, मैं आपको बात बताऊं कि मुसलमान को ये शान है कि उसको डिग्री की जरूरत नहीं होती, उसको एक ऐसी नीयत की जरूरत होती है कि वो दावत के बगैर मर ना जाए कहीं पे, ठीक है। हर वक्त दाई हैं हम फुल टाइम दाई होते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बल्लिगु अन्नी लौ आया, कि एक भी आयत आती है तो आगे पहुंचाना तेरा काम है। इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मुस्लिम। वी आर एक्टिविस्ट्स। आपको एक भी आयत आती है तो आगे पहुंचाए। अगर वो कहते हैं ना डिग्री है आपके पास, तो उसे कह रहे नहीं है डिग्री मेरे पास, मेरे पास नबी इस्लाम का हुक्म है कि मैं तेरे तक बात पहुंचाऊं। तुझे किसी यूनिवर्सिटी के हुक्म की इंतजार कर रहा, तू मेरे पास मेरे नबी इस्लाम की दी हुई डिग्री है कि मैं मुसलमान हूं, मैं कलमा गो हूं, मैंने तुझे आखिरत से बचाना है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी मिसाल तुम्हारे साथ ऐसी है जैसे कि तुम लोग आग के अलाव की तरफ भाग रहे हो उसकी तरफ, और मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के उस रास्ते से हटा रहा हूं, ठीक है। ये मिशन हम सब के पास है। मेहमान जी याद रखिएगा, ये ही करते हुए मरना है आपने। लोगों की ये जो क्वालिफिकेशन है कि लोगों ने जो बनाई हुई है कि आप जब तक एक आलिमा नहीं होंगी तब तक आप हमें कुछ नहीं बताएंगी, तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। उनको कहें कि हाँ बेशक आप डिग्री वाला से पूछ लेना अगर मेरी बात गलत हो, मगर जब तक नहीं पूछते तब तक वो बात पूरी करो जो मैं कह रही हूँ। मेरे नबी का हुक्म है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। सो सर बिल्कुल आप सही कह रहे साथ हैं। मैं साथ आप काफ़ी टाइम इल्म से हासिल करती रहें। मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, और जो बंद दिमाग की खिड़कियाँ हैं हमारी वो आपको देख के ही खुली हैं, आपको सुन सुन के ही। मेरा भी यही ख्यालात हैं कि टैग होना कोई लाजमी नहीं है, और ये आपके दिमाग का इशू है, मेरा इशू नहीं है। मगर वो क्या है कि घर के बंदे ही आपको डिमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं पहले तो ये चीज़ हो तो फिर कोई मेहमान जी याद आप रखिएगा कि मैं ना काफी अरसे से कोर्स कर रहा हूँ, चौथा हफ्ता चल रहा है, आई थिंक 1.5 महीना हो गया, कि औरतों को मैं इमोशनल इंडिपेंडेंस की तरफ ला रहा हूँ। ये मोटिवेशन का लफ्ज ना अपने डिक्शनरी से निकाल दें। अगर आपने डालना है तो मोटिवेशन का सर्कल बनाएं और बीच में अल्लाह लिख लें। अगर आपको अल्लाह के नाम से मोटिवेशन नहीं आ रही तो आदमियों के हाथों मोटिवेशन मत लें, ये बड़ा गंदा काम है, छोटा काम है, नहीं, ओके। लोगों के हाथों से तो नहीं देती, लेकिन आपको जैसे एक बैरियर बनाया होता है, जैसे हस्बैंड लोग हैं, अब मेरे खुद के हस्बैंड नहीं जो तो हैं आपको क्यों मोटिवेशन चाहिए, लोगों की वो अप्रिसिएशन रिकग्निशन क्यों नहीं चाहिए नहीं आपको, मुझे जब अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दे दिया चाहिए। हो। हम लोग जहाँ रहते हैं ना, हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो है वो मस्जिद की है शुरू, तो उसमें माशाल्लाह से काफ़ी हैं औरतें जो मेरे इन टच में हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, और मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेके मैं बैठी हुई थी, अंदर मेरे एक जो है वो तड़प थी कि मैंने कुछ करना है। मगर ये है कि और उसके साथ मैं दीन भी सीखती रही, मगर ये है कि आज वही ज़ाहिर सी बात है ना, वो दरवाज़ा तो मेरे लिए वो मेरे हस्बैंड ही है ना, उन्होंने खोलना है, तो उनकी किसी टाइम पे ये हो जाता है तो सही, ठीक है कि उन्होंने मुझे दी भी है, ऑफ़र भी की है, मगर साथ उनका ये भी होता है कि भाई लोग ये कहेंगे तो फिर उनको क्या जवाब दूँगा, और ये वो, तो मैं अब ज़ाहिर-सी बात है मर्दों को जाके नहीं ना बोल सकती कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैं अपनी तरफ से जो मेरे ख़्यालात हैं, उस हिसाब से, और जिस तरह से मैं आपको भी कर रही हूँ, और मैंने वो कोई मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि मोटिवेशन के लिए इंसानों की मरहूने मिन्नत मत हो, जितनी सख्ती बढ़ेगी उतना ज्यादा मोटिवेट होता है मुसलमान, ओके। तो शुक्र करें कि लोग सख्ती कर रहे हैं, आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज इतना ही आसान होता तो फिर आपका काम हो गया था फिर ठीक है। नहीं, मुझे तो कोई आसान नहीं, मिशन नहीं है इस्लाम। मुझे तो कोई चट्टान कोई दीवार नहीं रोकने वाली, मेरे तो ये अपना है, और मैं तो मुँह ज़ोर होके इस काम में हूँ कि मैंने तो जी करना है सो इंशाल्लाह। करना है। मगर मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वो फिर जब घर वाले ही, मगर खैर इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और दूसरा नहीं मेरा नहीं, बुरे सवाल की ये था, उम्मीद रखें, मैं आपसे कह रहा हूँ बुरे की उम्मीद रखें ताकि आप नहीं वो मोटिवेशन तो है, इंसानों की वजह अल्लाह से लें, ठीक है। वो तो चंद दिन में ही आपको जैसे मैं अभी मिली हूँ तो तरह-तरह के लोगों ने, वो औरतों ने की है बात, तो मैं कहती थी चलिए कोई नहीं, मैं ये भी करके दिखाऊँगी, इंशाल्लाह मैं ये भी करके दिखाऊँगी। और या मेरा एक सवाल ये इंशाल्लाह भी था कि हालात आपको इतना, मतलब आप
رشتوں میں اور زندگی کی اتنی الجھنوں میں بہت سارے مقامات پہ آپ کے ساتھ بہت بہت بڑے مسئلے ہو چکے ہوں، تھوڑے بہت نہیں، بہت زیادہ بلنڈرس لوگوں نے کیے ہوں، اس کے باوجود آپ ڈی موٹیویٹ، وہی لفظ ویسے نہیں مجھے یوز کرنا چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، مگر مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اس کو نہیں کر پا رہی، ڈسکرائب نہیں کر پا رہی اپنی فیلنگس، کہ مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور مزید اس طرف جانا، اور گھروں میں بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور مزید، تو میں اس کا بس سوال میرا یہ تھا کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آزمائش ہوتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوگا آزمائش ہے تو اللہ کی طرف آپ جاتے ہیں تو اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، تو یوں کر کے وہ کوئی ہے نا باتیں، کیونکہ ابھی تھوڑی سی میں کنفیوز بھی ہو رہی ہوں، پہلی بار میری آپ سے بات ہو رہی ہے، میں کتنے عرصے سے فالو کر رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ کوئی سوال ہو آپ سے، تو پوچھنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہمارے سے بھی کوئی غلطیاں ایسی ہو سکتی ہیں، اس کو ہم کس طرح سے کر کے رکھیں، جیسے اب بہت ساری زندگی میں پریشانی اور مصیبتیں اور اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ بچوں پہ بھی اثر ڈال رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ میں اتنی ہوتی ہے موٹیویشن کہہ سکتے ہیں یا محبت اللہ کی طرف سے اتنی ہوتی ہے کہ نہیں سب کچھ اچھا ہو جائے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، وہ چیز ایمان جملے چھوٹے کریں گی دعوت افیکٹو ہو جائے گی، آپ کے جملوں کی تعداد بھی اور اس کی جو لینتھ ہے وہ بھی بہت لمبی ہے، ٹھیک ہے، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا سوال کیا ہے۔ نہیں، سوال تو میں نے پہلے آپ سے کر لیا نا، سوال تو میرا وہی تھا نا کہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں ٹینشن ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جی اللہ پھر بھی تعالیٰ آپ کو استقامت ہے۔ مگر یہ ہے کہ اگر میں کوئی عالمہ کا کروں تو آپ السلام علیکم ساحل بھائی طلحہ، ان کی بات پوری ہو جانے دیتے ہیں۔ ایمان میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ نے بات السلام سمجھ نہیں علیکم آتی، ٹھیک ہے؟ جی وعلیکم یس السلام۔ جی السلام علیکم جی سر۔ جی طلحہ سے بات ہوگی، شکریہ سر۔ طلحہ کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام سر علیکم آپ سے ساحل ایک بھائی، چھوٹا سا کوشچن ہے، یہ جو سے بات نہیں ہے آپ کو، آئی ہوپ آپ کو باتنیوں کے بارے میں کافی جی جی السلام علیکم ساحل بھائی میں یہ بول رہا تھا کہ طلحہ کی بات پوری ہو جانے دیں، بات نہیں کیا؟ جی اچھا ساحل بھائی، یہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، یس سر، باتنیوں کے حوالے سے میرا یہ کوشچن ہے، باتنی کو تو آپ کو پتہ ہے وہ دین سے ایک الگ کونے پہ بیٹھ کے وہ ایک کام کرتے، لیکن ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کافی اچھی تھی۔ آئی ایم ناٹ سینگ کہ آپ اس اسٹریٹجی پہ کام کریں، بٹ آئی ایم سینگ اگر آج کے دور میں کوئی ایسی آرگنائزیشن ایسے کام کر رہی ہے، نوٹ چھوٹے لیول پہ، بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے باتنیوں کی طرح، سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیم؟ Well, I think کہ جو چیز بڑی لمبا سوال ہے۔ اچھا مصنیہ نے کیا کیا، میں وہ سمجھیں اس بات کو، بھائی ابھی بھی کر رہے ہیں ہم لوگ، اسی وجہ سے تو ہم لوگوں نے ایک نیا دین نکال لیا نا، وہ بابوں کا دین نکال لیا ہم نے، جادو کا دین نکال لیا ہم نے، تلسماتی باتیں شروع کر دی، کیونکہ باطنی کا تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو علامت سے پھر بھائی میں باطنی باطنی کا تو مطلب جو میں پروو نہیں کر سکتا ہوں بات ہے۔ اب دیکھیں جتنے جادو ٹونے، جتنے تعویذ گنڈے، جتنے جن موکل، جتنے بندشیں، جتنے ساری کی ساری کہانیاں جو کہ اس 2 صدیوں کے اندر، باطنیہ کی 2 صدیوں کے اندر سے ہمارے پاس ابھی تک پھل دے رہا ہے، وہ بڑا ہی کوئی سرسبز درخت اگا گئے ہیں۔ صحابہ کو ماننے والا بندہ باطنیہ کی تمام تر فلسفے کو پڑھنے کے بعد کنفیوز ہو رہتا ہے کہ یہ وہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا تھا سارا کچھ جو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے دین کی۔ وائی ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو دا لاز جو کہ یورپ میں بھی چلتے ہیں، یورپ کے بھی ہیروز کریٹ ہوتے ہیں، یورپ میں بھی فلسفی انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں، اور لاز، ریگولیشن اور تگودو پروگریشن ہوتی ہے، اور صحابہ بھی اسی طریقے سے کر رہے تھے، سارا کچھ نارمل ہے ہر جگہ پہ، یہ اچانک بیچ میں اسلام کا ایک خاص کریکشن آتا ہے اور جو کہاں سے کہاں لے جاتا باتوں کو۔ یاد رکھیے میں تصوف کا بلیور ہوں، میں تصوف کا بلیور ہوں، اس کے باوجود یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا ایک نیا پھل نکالا ہے اور اس کا نیا درخت اگایا، اس کے ایسے پھل ہیں جو کہ صرف کنفیوز ہی کریں گے، صحابہ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیں گے ہماری سائیکالوجی میں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی صحابہ کی لائف۔ تو نو ایکچولی سر، نو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اس سائڈ کی میں بات نہیں کر رہا، میں اس طرح بات کر رہا ہوں جیسے بات نہیں، آپ یو نو ویری ویل، جیسے سلجوکوں میں ان کی جڑیں تھیں، پوری دنیا میں ان کی جڑیں تھیں اور کافی زیادہ، لیکن ان کا ایمز جو سے تھے وہ تو اچھے نہیں تھے، اور اس کے علاوہ باقی اس معاملے میں بہت اچھے تھے۔ اگر آج کوئی آرگنائزیشن جیسے CIA ہے اور بہت ساری آرگنائزیشن، میں ایسے نہیں بات کر سکتا اوپنلی، سو وہ ہمیں کنٹری میں ہمارے اور بہت ساری دنیا میں پھیلے ہیں اور پورے ورلڈ آرڈر پہ کام ایک ہو رہا ہے، تو اس طرح ہم کیوں، ہم مسلمس ایز اے مسلم ہم تو ان سے زیادہ ایفیشینٹ ہیں،
ہم کیوں ایسی کوئی آرگنائزیشن ہماری نہیں ہوتی کہ وہ اٹلی کی پارلیمنٹ میں یو کے کی پارلیمنٹ میں ہمارا انفلوئنس ہو, وہ جب دل ان کا کرے وہ سائیڈیا میں بغیر وجہ کے حملے کر لیتے ہیں بیکاز دے ہیو ویٹو پاور. باطنیوں نے تو بندے مارنے کے لیے کام کیا تھا نا بندے, وہ تو these were باطنیہ was the league of assassins. پتہ نا اس بات کا. Yeah, they are. Yeah, well, they were. بٹ اگر آج کوئی آرگنائزیشن ایسے مسلم کام کرے بٹ لائک پراپر ون لائک دے آر ناٹ سو کال مسلم, پراپر مسلمز ہیں جو سے لائک پریکٹسنگ مسلم ہیں لیکن انٹلیکچوئل وارئرز بھی ہیں اور بہت زیادہ ایفیشینٹ ہیں, جس فیلڈ میں ایفیشینٹ ہے اس فیلڈ میں ان کو ان پٹ کیا ہوا ہے. تو دین آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ایسی آرگنائزیشن کے بارے میں کہ دے آر جسٹ ویسٹنگ دیئر ٹائم, وہ جب کہ خلافہ جو سی ہمارے افغانستان کی اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں انٹیلیجنس وغیرہ کے تھرو. آپ خود بتائیں کہ باطنیوں کی ٹیکنیک فلاسفی نہیں, آف کورس ٹیکنیک پہ تو ہر ملک نے اپنی اپنی باطنیہ فورس کریٹ کی ہوئی, ہر ملک نے کی ہوئی ہے, موساد سے لے کے اس ٹیکنیک پہ. بالکل, بٹ لائک آپ کو بھی پتہ گنٹانمو بے میں ہماری آئی ایس اے انوالو تھی اور بہت ساری تھیں. یہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں یہ کنٹریز کی ہیں, اسلام کی نہیں ہے. لائک مسلمس کے پاس کوئی نہیں ایسی آرگنائزیشن. سو وٹ ڈو یو تھنک مسلمس کی بھی ایسی آرگنائزیشن ہو جو اندر کھاتے میں کام کرے, جیسے ہمارے پوپ کے ہمارا تو نہیں بڑا آن پیپر دانش, آن پیپر تو مسلمانوں کی باطنیہ ہی گوانٹانامو بے میں پھنسی ہوئی ہے آن پیپر, ٹیکنیک وائز. یا یو آر رائٹ. So let's just take the next question. جی سر. السلام علیکم سر, طلحہ بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ساحل بھائی جی ایک خاتون تھے, ایک خاتون کی باری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, مائی کوشچن از ریگارڈنگ دا حدیث کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نا اپنی فطرت پہ پیدا کرتے ہیں اور تو پھر وہ یہودی یا نصرانی بنتے ہیں. تو سر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک طرف اپنی فطرت کو اور دوسری طرف دو مذاہب کو, اور وہ بھی ایسے مذاہب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ٹونٹ یا کرٹیسائز کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی بلند و بالا ذات کو کمپیئر کر کے رکھ دیا دو مذاہب کے ساتھ. سو سر اٹس لائک کہ ہم ایلون مسک کو کمپیئر کریں یا ٹیسلا یا اسپیس ایکس کے ساتھ. یہ چیزیں خود اس کو بھی نہیں پسند آئی کیونکہ وہ کریٹر ہے, اور یہ چیزیں اس کی سکسیس یا اس کی اچیومنٹ میں تو آ سکتی ہیں کیونکہ ہی کین ڈو مچ بیٹر دین دس. یہاں پہ ایک یہ بھی پوائنٹ آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دین اسلام کو پوری دنیا پہ نافذ کرنا اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہو. سو سر کیا اللہ تعالیٰ, کیا انسان اتنا معتبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ویلیو دی ہوئی ہے؟ ان کو یہودیوں اور نصرانیوں کو نہیں سر, انسانوں کو, کیونکہ پھر وہ بھی تو انسان آتے ہیں نا. آپ کے سوال کی وجہ سے نا میں آپ کو ایک تھیوری بتاتا ہوں, اپنی ہے, میری اپنی تھیوری ہے, اس لیے کسی موقع پہ یہ مت سمجھے گا کہ میں اس کی بیس کے اوپر کوئی دعوت دے رہا ہوں ابھی, بٹ آئی ایم اسٹل ورکنگ آن اٹ. پہلے میں آپ کو اس حدیث کا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی السلام نے جب یہودی اور نصرانی کا کہا نا کہ ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیں گے یا نصرانی, تو نبی السلام نے کلیئرلی یہ بات بتائی تھی. نبی السلام کے ٹائم کے اوپر یہودی اور نصرانی آپس میں ایک دوسرے کو لاجیکل فیلسی کی بات کرتے تھے کہ یہ بندے ان لاجیکل ہیں, اور دوسرا کہتا تھا کہ یہ بندے ہر درم ہیں. مطلب عیسائی یہودیوں کو کہتے نا یہ ہر درم ہے, مانتے نہیں عیسیٰ کو, تو ٹوٹل بلیک اینڈ وائٹ دشمن تھے ایک دوسرے کے. تو نبی اسلام نے جب ارشاد فرمایا نا کہ انسان اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور وہ خود ہی پہچان سکتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے اگر اپنی فطرہ کے اوپر ہی رہے تو, مگر ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو کنڈیشن اور پرائم کر دیتے ہیں کہ وہ ایک اپنے جو چیز اپنے اوپر صحیح سمجھتا ہے تو اس کے علاوہ ہر چیز غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے, بائسنس کا شکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ماں باپ جس کو فرقہ پرستی بھی ہم کرواتے ہیں نا کہ ایک بندہ بریلیوں کے گھر پیدا ہو گیا تو ساری عمر اب دیوبندی کافر ہیں اس کے لیے یا اہل حدیث کافر ہیں, کچھ شیعوں کے گھر پیدا ہو گیا تو ساری عمر اس کے لیے اہل سنت جو ہیں وہ گمراہ ہیں, اینڈ وائس ورسا. تو یہ حدیث کا وہ مطلب ہے. اب جو آپ کا سوال نا اصل میں یہ نہیں ہے, آپ کا سوال اصل میں گرینڈ اسکیما کا سوال ہے اور انسان کو کیا اللہ نے وہ وقت دی ہے. جی ہاں, میں بتاتا ہوں آپ کو میری تھیوری کیا ہے اس کے اوپر. جو انسان کا جو دماغ ہے نا, دماغ اصل میں یہ انسٹرومنٹ ہے ایک, یاد رکھیے گا, میری تھیوری ہے آف کورس, جو کہ حدیثوں کی سائے میں نے تھیوری مرتب کر رہا ہوں کہ انسان کے دماغ کو ابھی تک سائنس سمجھ نہیں سکی کہ یہ کہانی کیا چل رہی ہے اس کے اندر, یہ مشین کیا ہے, اس مشین کی بیسک میک کیا ہے, پروٹین کے ٹیشوز ہیں اس کے اندر سے ہارمونز اور کیمیکلز گزر رہے ہیں,
اینڈ دیٹس اٹ. اور ٹریلینز کی تعداد میں ڈینڈرائٹس آپس میں کنیکشن کر کے باتیں کر رہے ہیں ہر وقت آپس میں. بجلی لٹرلی اصلی والی بجلی چل رہی ہے انسان کے دماغ میں. سو واٹس گوئنگ آن ہیئر؟ سو whenever I think about this, مجھے یہ بات میرے ذہن میں نا ایک تصویر بناتی ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے دماغ کے تھرو یہ سارا کا سارا کائنات کا انتظام بھی اس کا ایک یونٹ ہے انسان کا جو دماغ ہے, اور اس کی نشانیاں بھی آپ کو ملیں گی. شیپس بھی وہی ہیں کائنات کے اندر, کلرز بھی وہی ہیں, میکینیکل ٹیکنیکس بھی تقریباً ایک جیسی ہیں. بگ سٹارز کے اندر بھی اور انسان کے اندر بھی وہی ایک سنگل سینٹر ہے, اور وہی آربٹ میں چیزیں گھوم رہی ہیں, جو چاہے وہ بلیک ہول ہو, چاہے وہ بگ سٹارز ہوں, چاہے اسمال. ساحل بھائی میں سوال کر سکتا ہوں؟ طلحہ. ہلو السلام علیکم. یہ آواز آ رہی ہے تو سوال کریں آپ. جی ساحل بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جی آ رہی ہے. ساحل بھائی سوال یہ ہے, کمبائن فیملی سسٹم میں جب ہم رہتے ہیں, اب جیسے ایک بچہ ہے چھوٹا ہے, اب اس کے ریلیٹیوز ہیں چاچا وغیرہ, جیسے اگر اس پہ ظلم کریں, مختلف سائیکو ٹارچر دیں, اب وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, نیگیٹیوٹی ڈال رہے ہیں, تو یہ کر سب چلتے چلتے اب ایک لڑکا جو ہے بہت ٹوٹ گیا ہے نا, جیسے وہ سنبھال نہیں پا رہا. اب جو ہے نفس کا بھی مسئلہ ہے. نفس سے ایک تو مطمئن ہے, لوامہ ہے, ایک امارہ ہے, وہ نیچے ہی نہیں آنے دے رہا, اور ایجوکیشن وائز بھی بہت ٹوٹ گیا ہے نا. تو اب میں کیا کروں, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا اللہ, مطلب میں کیسے اپنے اندر یقین پیدا کروں کہ اللہ ہے, مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اور حالانکہ مجھے اندر وہ بھی آواز جیسے محسوس ہوتی ہے دل میں تکلیف میں بہت ہوں, یہ کیا کروں اس کو؟ آپ نے شروع میں جو سوال کا حصہ جو ہے نا, اس کے اوپر ذمہ ٹھہرایا اپنے اس کنفیوژن کا کہ گھر میں ایسے معاملات تھے. جیسے میں تو بھائی چھوٹا تھا نا, تو اب میں کیا کروں, اب میرے پاس اتنی نیگیٹو سوچ ہے, نیگیٹیوٹی, اور ہر جگہ سے مار نو. جی ہاں, میں نا, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد طلحہ ناصر. اس طرح پبلک میں نا میں آپ کی تفصیل نہیں لینا چاہ رہا ہوں, اور نہ ہی آپ نے دینی ہے. میں نے غلطی سے پوچھ بھی لی, تو مجھے پہلے پورا ڈیٹا چاہیے ہوگا آپ کا کہ کیا بیک گراؤنڈ سے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ, اور پھر اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ یا اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر ماں باپ کی سختی کی وجہ سے شک آ جانا, اس ڈیپر پرابلم. کہیں پہ آپ نے پھر ریزنٹمنٹ رکھ کے اس کو پالا ہے, اور پھر ہر اس چیز کے خلاف گئے ہیں کہ جو کہ ماں باپ ریپرزینٹ کرتے تھے. So I will not take this question here in public, okay? میں آپ کو, آپ مجھے ای میل کر دیں, یا پھر let me try and get one of my teammates to contact you. آپ اپنا نمبر یا میری ٹیم میں سے کسی سے رابطہ کریں تاکہ میں جی آپ سر کے بھائی, میں ساتھ واسف بھائی کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز طلحہ کو دے دوں گا. السلام علیکم سر. جی السلام سائن بات کر رہا علیکم. ہوں. خاتون سے, ایک خاتون کی باری. جی السلام علیکم سر, میں بات کر سکتی ہوں؟ جی کہ وعلیکم السلام. جی السلام علیکم سر. میں ایک میرڈ ہوں, اور میرے ٹین ایجر بچے ہیں 2 ماشاء اللہ. تو میں کافی عرصے سے آپ کو فالو کر رہی ہوں, اور میرے بہت سی ایشوز جو ہیں وہ حل بھی ہو گئے ہیں جو میں نے بہت بچپن سے سوچے. مجھے بس یہ 2-3 باتیں, 1-2 چلیں پوچھ لوں گی میں. ایک تو مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف ہم پڑھیں گے تو ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اب مجھے کیونکہ اس میں کہیں تو کہا گیا ہے کہ وہ 10 آیات شروع کی, کوئی کہتا ہے 10 آیات آخر کی وہ یاد کر لیں, کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ کو پورا لرن کرنا چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی بات کہ میں پڑھوں گی ہر فرائیڈے, یا میں بچوں کو بھی بولتی ہوں کہ پڑھیں اور وہ یاد بھی کریں. لیکن اس کے علاوہ کیا ہمیں اور اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے, کیونکہ ہم تو ظاہر ہے عربی نہیں جانتے, اگر تو اس میں کیا ہمارے لیے کافی ہوگا کہ, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ دجال کا فتنہ ہمارے سامنے آئے گا نہیں آئے گا, کب آئے گا, ہمارے بچوں کے سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اس کے لیے ہم کہ کیا صرف ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم صرف وہ ریڈ کر کے یا لرن کر کے ہمارے اوپر وہ حل ہو جائے. اور دوسرا کویسچن ایک یہ ہے میرا کہ میرا 10 ایئرس کا بیٹا ہے,
تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ماما جو لوط علیہ السلام تھے ان کی کیا اسٹوری تھی، اور مجھے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ان کی اسٹوری پتہ چلی ہے، تو اب آپ بتائیں۔ تو میں تھوڑا سا ظاہر ہے کنفیوز ہو گئی، اور مجھے یہ ہوا کہ میں کس طرح اس کو ٹیکل کروں، یا یعنی اب مجھے ظاہر ہے مجھے تو یہ یاد ہے کہ میں نے جب مجھے اسلام میں انٹرسٹ ہی ظاہر ہے وہ تو ایک بچپن میں سے ہوتا ہے، لیکن اصل انٹرسٹ مجھے جب ہوا تھا جب میں نے 9 کلاس میں قصص الانبیاء پڑھی تھی۔ وہ بہت ٹف تھی، بہت اردو بہت اس کی مشکل تھی، لیکن میں نے وہ بس ایک اس میں کہ مجھے ریڈنگ کا شوق تھا، تو مجھے بس کچھ نہیں مل رہا تھا، تو میں نے کہا چلو اب یہی پڑھنا شروع کرو۔ تو وہ میں نے بس جب شروع کی ہے تو مجھے بس اتنا زیادہ اس میں وہ ہونے لگا کہ میں بہت زیادہ جو ہے انبیاء کے اس میں آنے لگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ وہ بہت سی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں بھی آئی تھیں، اور اللہ آپ کو جزا دے کہ آپ نے بہت سے میرے سوالوں کے جواب بھی دیے، لیکن بس مجھے ان 2 باتوں کا آپ سے یعنی آنسر چاہیے، اگر آپ کر سکیں تو۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے میاں کہاں ہیں؟ آپ کے بچے کا جو والد صاحب ہیں؟ میاں تو میرے یہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں میں کوئی ایسی بات کر دوں جو مجھے خود بھی ظاہر ہے کنفرم نہ ہو، اور وہ تھوڑا سے ذرا سے کنزرویٹو ہیں، وہ کہتے ہیں یار جب بڑے ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، یا ان کو کتنے بڑے وہ ہوں ہو گے؟ جائے۔ بڑے ہاں ہو گئے ہیں وہ تو یہ سوال اب کیا نا جیسے انہوں نے۔ اب دیکھیں جیسے میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ 16 ایئرس کا ہے۔ اب مجھے تو ظاہر ہے میں بہت زیادہ جو ہے نا اس معاملے میں رہتی ہوں کہ میں اس کا ظاہر ہے موبائل نہ دینا میرے لیے حل نہیں لگتا مجھے، کیونکہ اس کو جانا ہوتا ہے اور یہ اور وہ، تو میں اس کے نہیں کہیں اور جا رہی ہے بات، سنیں بات سنیں۔ جی جی میں آپ کو اس نے نہیں آپ میں کے میاں اس کو سے پوچھا کہ آپ اپنے ریلیٹڈ بیٹوں کا جی سوری میں صرف لوط کی ایک قوم کا جو واقعہ ہے نا وہ جی آپ کے بچوں کے والد صاحب کو چاہیے تفصیل سے، پوری تفصیل سے، بغیر کچھ جی چھوڑے بتائیں، اور بتائیں کہ کیا فلسفہ ٹوٹ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے؟ اچھا میں صرف اس سے ریلیٹڈ آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں جب جیسے میں اپنے بڑے بیٹے کا وہ چاہے وہ بات صحیح ہو یا غلط ہو، میں چیک رکھتی ہوں کہ وہ کیا بات کر رہا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ میں روز ہی چیک کر رہی ہوں، لیکن میں تھوڑا سا رکھتی ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب آج کل کی جو جنریشن ہے نا ان کو تھوڑا سا مذاق میں بھی وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تم تو یہ ہو، آپ سمجھ رہے ہوں گے نا، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو میں جتنا سمجھا سکتی ہوں وہ تو میں سمجھا دیتی ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جنریشن میں تو پھر بھی شاید یہ سب چیزیں اتنی نارمل نہیں تھیں، لیکن اب جتنی زیادہ اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے، اور وہ بچے جو اب بڑھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت کوئی نارمل بات ہے نا، یعنی یہ LGBT یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو اس میں وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے 2 فرینڈس کو بھی بول دیں گے، ایون کہ وہ سیکشل ریلیشنز کے بارے میں بھی بہت نارمل بات کر لیتے ہیں۔ تو مجھے بس اس لیے تھوڑی سی وہ ہو رہی تھی وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو ہی چاہیے کہ وہ میں ان کو ہی بولنا چاہ رہی تھی میں، لیکن بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں کس طرح ان کو جو ہے وہ اگر وہ میرے ہسبینڈ کو بھی یہ بات سمجھانی ہو تو وہ کس طرح سے بتائیں اس بارے میں۔ اس طرح سے مطلب نہیں اس کو بتائیں میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو کس طرح سمجھائیں کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نہیں سر ماما ہم تو نہیں یقین کرتے اس بات پہ، یا یعنی ہم تو اسلام پہ ہی چل رہے ہیں، لیکن ہاں ظاہر ہے جب یہ دنیا میں ہو رہی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہ یہ والی سوچ آ جاتی ہے نا کہ ہم تو نہیں کر رہے لیکن وہ کوئی اور کر رہا ہے، تو اب ہم اس میں کیا کریں۔ نہیں، اور یہ چیز غلط کیوں ہے یہ اسلام سے جوڑیں نا اس کو، فلسفہ تو اسلام کا بتائیں گے نا کہ اسلام میں غلط جی کیوں جی ہے، بس تو یہ باپ ہی بتائے گا، کیونکہ اس میں سیکشول ایجوکیشن، پوری سیکس ایجوکیشن کی تعلیم ہے اس کے اندر، LGBT کے پیچھے سورسنگ ہے، یہ سب پتہ چلے گا، اور لوط کی قوم کا واقعہ ڈائریکٹ انووک کرتا ہے اس جی جڑ کو جی کہ جی جس پہ یہ سارا کا سارا دور اس وقت چلا دیا ان لوگوں نے، جی اوباما کے۔ جی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے جب میرے بیٹے نے یہ بات مجھ سے پوچھی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی ایسی بات آئی ہو جو اس سے لنک ہو، اور اس نے مجھ سے، ورنہ وہ کسی بھی نبی کے بارے میں پوچھتا ہے وہ، لیکن اس ریلیٹڈ جی خاص طور پر اس نے مجھ ایسا سے ہی ہے، پوچھا۔ آپ کے جو میاں ہیں نا، آپ کے جو شوہر ہیں، ان کو جی آپ پریپ کریں کہ اب وقت آ گیا کہ بچوں کو ہر چیز باپ خود بتائے، بیٹیوں کو ماں خود بتائے۔
ٹھیک ہے. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ آپ نہیں بتائیں گی تو کوئی اور بتا دے گا, اور وہ جی کسی اور طریقے سے یہ بتائے گا. مجھے زیادہ ڈر اسی بات کا لگتا ہے. اور پھر میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی اگر میرے ہسبینڈ بھی اس میں لیولنگ نہیں ہے تو پھر میں چاہے کچھ بھی ہو مجھے بتانا پڑے گا. تو میں بس اس لیے آپ سے نہیں, پوچھنا چاہ آپ رہی جتنی فورس بیٹوں کو لگانے کے اوپر لگائیں گی اور جتنے آپ کو ٹریننگ دینی پڑے گی اپنے آپ کو, اس سے بہت کم ٹریننگ اپنے شوہر کو بتانا پڑے گا کہ اپنے بچوں کی ہاں فکر یہ کر. تو ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی. اور وہ آپ جی. جو سورہ کہف والا میں نے کوشچن پوچھا تھا آپ سے. کیا اچھا, سورہ کہف کا کوشچن تھا کہ اگر ہاں تو میں نے دجال یہ آپ کہا کے تھا کہ ٹائم پہ آ جاتا ہے, میں سمجھ گیا ہوں آپ کو. جی 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 اگر آپ کے ٹائم پہ آتا ہے نا دجال, ٹھیک ہے, تو جی یہ تو ضروری ہے کہ تینوں حدیثیں بتاؤں آپ کو کہ تینوں حدیثیں کیا ہیں. کہ پہلی حدیث یہ ہے کہ پہلی 10 آیات, اگلی جی حدیث یہ ہے کہ آخری 10 آیات, اور ایک حدیث یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کیا ویسے ہی اگر ایک بندے نے کو یاد ہے اور ویسے ہی پڑھتا ہے وہ. اور حدیثیں بھی بہت ہیں کہ لوگوں نے, صحابہ نے سورہ کہف کی تلاوت کی تو بادل زمین پہ آ گیا. 2 الگ الگ جگہوں پہ اس طرح کے واقعات ہیں. جی تو ذوالقرنین کو بادلوں پہ چلنے کی طاقت اللہ نے دی تھی. یہ علی بن ابی طالب کی مستند حدیث ہے. تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا, یہ کافی حد تک سیٹل کر دیتا ہے کہ دجال کے ٹائم پہ مسلمانوں نے اسکیپ پلانز کیسے بنانے. مگر ٹھیک ہے. دجال آپ کے ٹائم پہ نہ آیا تو خیر ہے, جی سورہ کہف کی ہاں تلاوت اور وہ جاری ہے نا, وہ تو کوئی جی بات نہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے. وہ تو ٹھیک ہے. میں بس یہ مجھے ہوتا ہے کہ میں بس مجھے یہ کنفرم کرنا تھا کہ صرف اگر ریڈنگ ہمارے لیے کافی ہے اس کی. جی ہاں, میں تو میرا اپنا یہ فلسفہ ہے, میری اپنی رائے ہے کہ نہیں, کافی نہیں ہے. مگر میری رائے کی بنیاد یہ ہے کہ عرب صحابہ جب سورہ کہف پڑھتے تھے تو وہ خالی تلاوت نہیں کرتے تھے, ان کو تو پتہ تھا مطلب کیا جی ہے نا. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے, تو میں اس بات پہ استدلال کرتے ہوئے کرتا ہوں کہ جب ہم صحابہ کی کوئی مثال لیتے ہیں تو یہ اسیوم کیا کریں کہ ان کو ہر چیز قرآن پاک کی سمجھ آ رہی ہے جب پڑھ جی رہے ہیں. جی تو اس لیے ہمیں بھی ایٹ لیسٹ وہ والا لیول تو اچیو کرنا چاہیے کہ عربی تو آتی ہو. لرن آئی مین اس کا ترجمہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تقریباً کم سے کم. تقریباً نہیں, وہی ترجمہ جو کہ صحابہ جی نے جی کیا ہو. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک. تھینک جی. یو ویری مچ. Hello, assalamu alaikum. جی سر, last question is the last 2 questions only. Sir, can you hear me جی fine? yes sir I can. Okay. Sir, میں زہیب بات کر رہا ہوں USA سے. تو جی سر. یہاں پہ نا کامنلی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی پروفیشنل لائف پہ اتنا فوکس کر رہے ہیں کہ جیسے اس سے زیادہ کوئی ضروری چیز ہی نہیں ہے دنیا میں. But I saw one of your videos in the past where you mentioned that there should be an imbalance between a professional and personal lives. So میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ if you can elaborate on that and let us know what you really Well, meant no, by that. I think you chose the right word but in the wrong way. There should be an imbalance. There should not be a balance. Right. There should be an imbalance between your professional career ship and your motive to be alive, right? Now, we actually dispositioned ourselves that we are alive because we need to make money. Well, that's not why we are alive. Any sane man will tell you that. Any man with money will tell you that. Any man who has enough brains and no money will also tell you that. So it's not the reason of why we're alive. Otherwise, people with money would have achieved a lot more in their quality of life as well. On the contrary, more money you have, after a certain threshold, it starts to deteriorate every single thing that you represent as a human being. So جس فورس کے ساتھ انسان کریئر شپ کی طرف جا رہا ہے وہ فورس اس کو سیلف ڈسٹرکٹنگ. اوکے, سو یو نیڈ ٹو cut that line of motive that why should I have a career. Now that's why I said create an imbalance. You should work for maybe 5 hours at max, or let's just say 20 hours, 30 hours at max, to whatever you can to achieve your financial goals. And goals should not be an abstract term. Goals are different for different people, but they're very specific. You should have enough money so that you cannot be worried about certain critical things in life, like food and shelter, and certain things which are sensible to have. For example, if you have a car, then you are putting 40 extra hours a week just to buy a Ferrari, then there's a problem here.
Okay. Or let's say not a Ferrari. Only 1% of people would less than that would have a Ferrari as an aspiration. But a bigger car, even though your car is not giving you any problems, and the kind of time you're going to spend on getting a way bigger house or way bigger car or more number of cars is going to be taken away from that time which you should be giving to your actual purpose of life, right? So the kind of force that people are putting to get a career, that should be toppled, and the picture should be skewed towards making better human beings, more progressive human beings, to get more research done regarding Akhirah and Jannah and Jahannam, and reverse engineer that constellation, that lifestyle that we are going to live there, reverse engineer it into this planet. And you'll find that even the Nepalese monks are going to be polishing your shoes, because you are going to have that quality of life and that give factor. So it's a problem that we are all facing. We are all submerged, baptized, I say, in the waters of delusion that way more money is going to make me a way better man. On the contrary, biggest felons, biggest animals in the shape of human beings turned into animals because they entered the money game and they won that game. And जितने भी लोगों को पास पैसा है और इतना आ गया है कि उनकी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा हो गया, उन्होंने अपने बीवी बच्चों के ही ऊपर ही बेदरेग हमले शुरू कर दिए, और इमोशनल अब्यूज एंड लॉपसाइडेडनेस ऑफ द बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज तबाह करके रख दी, बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड थॉट प्रोसेस जीरो कर दिया, और माएँ भी बच्चों को सहूलियात की जुस्तजू में जुट गई और उन्हीं शोहरों की तारीफें और बड़ा अच्छा बाप है, क्यों? क्योंकि हर चीज ला के देता है मेरे बच्चों को। ये क्वालिफिकेशन बन गई बापों की, और अपनी बीवियों के सामने बाइज्जत बनने की कोशिशों में और पैसे बनाए उन्होंने, और बड़ा अच्छा शौहर है बिकॉज मैं मुंह से कुछ निकालती हूँ वो पूरा हो जाता है। ये बेशर्मी जो है ना, ये इसकी बिना पड़ी थी कुछ सालों पहले ही। इस बेशर्मी को जितनी जल्दी रिकग्नाइज करें कि मेरा शौहर मेरी आखिरत का इंतजाम करता है और बाकायदा मेरा दिमाग और जहन का IQ बढ़ाता है रोज, और मैं जब उसको रोकती हूँ कि ये अल्लाह का काम नहीं है, ये तू गलत कर रहा है, तो शर्मिंदा होता है और रोता है। ये होता है असली शौहर, क्योंकि कमजोरी तो है इंसान में, गलती तो करेगा, तो गलती के किस मीटर के ऊपर गलती रिकॉर्ड की जाएगी कि ये गलती है ये सही है, ये मीटर अगर मियाँ बीवी का दुरुस्त हो जाए तो बच्चे भी फिर गाड़ियों और बीवियों और मकानों और दास्तानों से निकलेंगे, और वो फिर आखिरा और लोगों की बेहतरी के लिए जुट जाएंगे। और इसके लिए ये बात अल्लाह ताला ने हमारे सामने आयां कर दी है कि यू डोंट नीड टू बी अ मुस्लिम टू रियलाइज दिस कॉमन सेंस। Muslim is a way bigger scope of the entirety in the entity of human being. Muslim does a lot more than what a regular human, just a good human being can do. And a proof of that is Christians. Christians have actually lived their life, and I'm not talking about all Christians, but people who have actually believed in the purpose, wanting to please their own creator, or the three creators that they believe in. They actually, in the light of their philosophy, turned into givers. And now we know that there is a 100% club, there's a 90% club in Christians who give all of whatever they make to charity and to help other people. And they make good money. And they know that, they have committed to this philosophy. मुसलमानों में 100% club था, अबू बकर सिद्दीक 100% club, मुसलमानों में 50% क्लब भी था, उमर खत्ताब 50% क्लब, मगर मुसलमानों में अब क्या है कहते हैं 2.5% क्लब है, वो भी हीले बहाने करता है कि ज़कात इस तरह नहीं तो उस तरह नहीं तो इस तरह, रमजान में पैसे निकाल लो बैंकों से कि ज़कात ना कट जाए। और ये 2.5% तक की जो प्लमेट है ना हमारी, वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज हमारी जो बाकी की 97.5% की जो जुस्तजू है वो सेविंग अकाउंट्स के ऊपर चली गई, एंड shinier cars and better looking clothes. So all of that is just an indicator कि हम किस level पे जंग आलूद हो चुके हैं. And I'm not giving a philosophy of
that monk who's sitting in under some fig tree in Nepal. I'm giving you the philosophy of my own Prophet sallallahu alaihi wasallam, so that we can know کہ دنیا کوئی بھی راہب وہ لائف نہیں گزار سکتا جو میرے نبی نے گزاری, اور دنیا کوئی بادشاہ بھی وہ لائف نہیں گزار سکتا جو میرے نبی نے گزاری, دنیا کوئی جرنیل بھی نہیں گزار سکتا جو میرے نبی نے گزاری. جب یہ تینوں لائف ایک ہی بندہ اکٹھا صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے تھے, تو پھر where do we find an excuse that we are going to satisfy ourselves, even though our $1 billion is going to be spent on therapy fees to great psychiatrists who are going to put you back in the vicious circle of, a never-ending saga of how to get happiness, and whatever they call contentment, even though the therapy was already there in the Sunnah and Seerah. So that's why I want to imbalance this picture, lopsided, topple this diagram altogether. And I urge people to make money for the sake of expense, not for savings. If they have a purpose which is for Allah, they need a lot of money. But if they do not have a purpose, then God help everyone who has even a dime in his pocket, because he's going to buy a stone or a flame of hell, even if he has a dime with the wrong philosophy. So I hope this would be the end of the sessions, and a good question. وعلیکم السلام. اوکے, yours going to be ابھی آخری سوال ہوگا. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم سر. میرا ٹو دا پوائنٹ کوسچن ہے. ہیرا پہلے آپ سوال کر لینا, میں ہیرا سے بات کر لوں پہلے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر. اچھا, میرا آپ سے ایک کوشچن تھا کہ آج کے دور میں ہم اپنا ایمان لیول کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر میں اپنا جرنی بتاؤں تو آج سے 1 یا 1.5 سال پہلے. نہیں, ہیرا جرنی نہیں بتائیں گے, کوشچن پوچھیں گے بس. ٹھیک ہے, صحیح ہے. لائک ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مطلب بہت زیادہ دل کرتا ہے قرآن کو, حدیث پڑھنے کو, سب کچھ سرچ کرنے کو, لیکن ایک ٹائم کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ خود کو زور زبردستی گھسیٹنا پڑتا ہے ان چیزوں کی طرف. لائک کیا بات ہے, سمجھ گیا. لگانے پڑتے ہیں, اور مطلب بالکل 2 ڈفرینٹ پرسنالٹیز آ جاتی ہیں, ایک کچھ دن پہلے جو آپ ہوتے ہیں اور ایک کچھ دن کے بعد جو آپ ہوتے ہیں. لائک مجھے پھر یہ فیل ہوتا ہے, از اٹ لائک سم تھنگ ڈوپامین, کہ آپ کو ہمیشہ جو ایک لیکچر چاہیے ہوتا ہے اسلامک, وہ پہلے لیکچر سے زیادہ پاورفل چاہیے ہوتا ہے. یا اگریڈ, بالکل صحیح پہنچے. کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ اراؤنڈ 24. 20 something, right? 20. چاہ رہی تھی یا اور تب بھی میرے مائنڈ میں یہی کنفیوژن تھی کہ اگر مجھے یہاں سے آج اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے تو تھوڑے عرصے بعد کیا مجھے پھر ایک نیکسٹ پرسنالٹی کی ضرورت پڑے گی جو مجھے اس سے اسٹرانگ. بہت ہی, یہ اصلی سوال آتا ہے. امیزنگ. پرسنالٹی کی ضرورت آپ کو پڑے گی, ہم سب کو پڑتی ہے. اس پرسنالٹی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی پرسنالٹی کی ضرورت ہے آپ کو بس, اور دوسری کسی پرسنالٹی کی ضرورت نہیں. Now the question is کہ یہ yin yang جو ہے ہمارا, یہ بلیک اینڈ وائٹ کا سفر, یہ کبھی مسلمان تو کبھی کافر ہم ہو جاتے ہیں. کیا کریں, ہمیشہ مسلمان رہیں تو نہیں, ایسا میں سے جنرل لفظ بول رہا ہوں. مسلمان تو ہمیشہ ہی رہیں گے آپ انشاءاللہ. ایمان کا جو اپ اور ایمان کا جو ڈاؤن ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں انسان. اوکے, یہ میں نہیں کہتا ہوں, نبی اسلام نے کہا ہے. صحابہ نے بھی یہ بات بتا کی تھی نبی اسلام سے کہ یا رسول اللہ, آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان آسمانوں پہ ہوتا ہے, مومن ہو جاتے ہیں, اور جیسی محفل چھوڑتے ہیں تو ایمان بالکل پلمٹ ہو جاتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو تمہارا ایمان ویسے ہی رہے جیسے میری مجلس میں ہوتا ہے, تو تم باہر نکلو تو فرشتے آسمانوں سے نیچے آ کے تمہیں مسافہ کر رہے, مطلب جفیاں ڈال رہے ہوں, لٹرلی ہگ یو اینڈ کس یو. وائی وڈ دے ڈو دیٹ, واٹ ڈز دیٹ مین؟ اٹ مینس کہ پھر تم فرشتوں کے اس لیول پہ پہنچ جاؤ گے کہ جو کائنات کو عین الیقین کی نگاہ سے ہر وقت دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا, فرشتے بھی پرفیکشن نہیں ہوتے. یہ بھی ہمیں پاکستان میں فلسفہ دیا گیا ہے کہ فرشتے پرفیکشن ہے. کوئی فرشتہ پرفیکشن نہیں, پرفیکشن صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے, مگر چونکہ وہ اس میٹرکس کو دیکھ رہے ہیں, آپ اور میں بھی دیکھیں گے, میں بھی کبھی بھی ایمان سے نیچے نہیں اتروں گا. سارا میرے تو سامنے ہو رہا سارا کچھ. مطلب میں جس جگہ بیٹھا ہوں, میرے سامنے ایک کمرہ ہے, میرے سامنے ایک لیپ ٹاپ ہے, میرے سامنے ایک چیزیں پڑی ہیں, تو میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نہیں پڑھی, میرے سامنے پڑھی ہیں. تو فرشتوں کے سامنے بھی نا یہ سارا انٹر ڈائمینشنل کورس ورک چل رہا ہے, تو ان کا ایمان اس لیے ہر وقت ایک خاص لیول پہ رہتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ اگر تمہارا ایمان اسٹیگنٹ ہو جائے، بالکل ایک پیک کے اوپر فلیٹ لائن آ جائے، اور پیک کی فلیٹ لائن ہو، مطلب اس سے اوپر نہ جاتا ہو، اس سے نیچے بھی نہ آتا ہو، تو فرشتے بھی تمہیں اپنے جیسا سمجھیں اور آ کے تمہیں ویسے ہی آپس میں ملتے ہیں جیسے، ٹھیک ہے. مگر تمہیں یہ جو فلیٹ لائن کے اراؤنڈ دنیا میں ڈبکی دی گئی، یہ فلیٹ لائن نہیں مینٹین رکھ سکو گے، اسی کو اوپر لے کے آنا. ڈپ تو دنیا دے گی پھر اوپر لے کے آنا، پھر سے چلے گا پھر اوپر لے کے آنا. اس بیس کے اوپر تمہیں ایک منفرد مقام دے دی اللہ نے، اور تم اللہ کے زیادہ محبوب ہو گئے ہو. So Hira, when you are in your down phase, you are way more under the protection of Allah Azza wa Jal. یاد رکھیے گا. You are way more loved by Allah Azza wa Jal because He knows کہ آپ کی وہ جو کوشش ہے نا واپس کھڑے ہو جانے کی، اٹھ جانے کی، وہ ہے خوبصورتی آپ کی. اگر جو گرتا ہی نہ ہو اس نے کیا کھڑا ہونا. So it's a very beautiful concept جو کہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ برے وقتوں میں ہی اصل میں آپ ایماندار ہوتے ہیں. اگر ادھر بھی آپ نے ایمان چھوڑ دیا تو اچھے وقتوں میں تو منافقین بھی ایماندار ہوتے ہیں. So when you have problems, you have bad relatives, you have cruel relationships, you have blatant emotional abuse, smile looking at the heavens کہ اللہ تو نے مجھے پھر ایک موقع دیا، اور جس کے پاس یہ موقع ختم ہو گئی اللہ کی قسم اس کی تو کہانی ختم ہو گئی. So all of the problems that you're getting are your training work. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنے بڑے کام لینے کے لیے آپ کو سختیوں سے گزار کے ٹریننگ دے رہے ہیں. آپ کو 2-3 حدیثیں سناؤں گا، آپ کا پورا پرسپیکٹو کلیئر ہو جائے گا. اور یہ تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیثیں ہمیں غلط فلسفے سے بتائی گئی ہیں اور بتائی ایپیڈرمل لیول پہ سمجھائی جاتی ہیں. میں آپ کو اس پرسپیکٹو سے 3 حدیثیں سناؤں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے دیکھنا تھا ان حدیثوں کو. ایک انسان جس پہ کبھی بھی کوئی مصیبتیں نہیں آئی ہوئی اور بڑا نارمل لائف میں گزارا، ہر چیز ہوا، 80-90 سال کا ہو گیا اور اچانک ہارٹ اٹیک سے رات کے وقت سوئے مارا گیا، پتہ بھی نہیں چلا، وہ سوئے مر گیا. اس کی لائف کمپیئر کریں کہ ایک بندہ جس کو 15 سال 12 سال میں سیکسول ابیوز، ایموشنل ابیوز سے ٹارچر کر کے پالا گیا، پھر بہن بھائی چھوڑ گیا، اکلوتا تھا، ماں مر گئی یا باپ مر گیا، اس کے بعد اس کے رشتے کے اندر مسئلے، پھر ڈیورس ہو گئی، پھر اس کے بیٹے یا بچے نے وہ بھی اس کے ساتھ بھی مطلب I'm talking about the worst case scenario, right? وہ اللہ تعالیٰ نے جب بائی دی اینڈ آف دا ہول 80 years 70 years لائف اسپین میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس جگہ پہ پہنچانا تھا نا جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا یہ بندہ، اس کی ٹریننگ اس کو ان مسئلوں کے ساتھ کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ سوال بنتا ہے کہ کیا وہ جگہ، کیا وہ ٹھیک جگہ تھی یا میری اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ تھی، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے دھتکارنے کے لیے وہ جگہ رکھی تھی کیونکہ ٹرین ہوتے کہیں نہ کہیں تو میں نے پہنچنا ہی تھا. تو اگر آپ کا پرسپیکٹو اللہ کے لیے ہے، گاڈ از اے سینٹرل بینگ جسے گرد آربٹ کرتے ہیں آپ ہمیشہ، اور پھر مسئلے آئی جاتے ہیں، تو پھر تو آپ کا وہ والا مقام ہے جو کہ اللہ کو پسندیدہ. آپ کی پالش کی جا رہی ہے، آپ کو کانٹ چھانٹ کی جا رہی ہے، آپ کو ایک بڑے وال کے اندر، بڑے وال کو امیجن کریں، دیوار ہے، بہت بڑی دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیسز جگسا پزل کے لگے ہوئے ہیں آپ، لیکن ابھی تک اس پزل میں کہیں فٹ نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے تھرو آپ کی نا شیپ کارو کری جا رہے ہیں کہ کس جگہ پہ فٹ ہوتی ہے. جس کی زیادہ کانٹ چھانٹ ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف فٹ ہوتا ہے، سینٹرل لوکیشن میں فٹ ہوتا ہے، جو کہ اللہ کو محبوب جگہ ہے. اگر وہ واقعی فلسفے پہ اللہ کیا اور لوگوں کو بھی بتا رہا ہے ہمت کرو، فکر نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمت نہیں ہارتا اور اللہ کے پورے کام پورے کری جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری ٹریننگ ہے ڈیورسز کے تھرو، ایموشنل ابیوز کے تھرو، فزیکل ابیوز کے تھرو، فزیکل ٹارچر کے تھرو، فائنینشیل ہارڈ شپس کے تھرو، ہر چیز کے تھرو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلانے کی لیے بار بار کانٹ چھانٹ کر رہے ہیں کہ ادھر فٹ ہو جائے. ہم نہیں پھر شکر کرتے ہیں، پھر کوئی اور نیچے لیول گرا دیتے ہیں، پھر کوئی اور کینچی آتی ہے، کوئی اور کانٹ چھانٹ کرتی ہے، ہم وال میں کسی اور جگہ فٹ ہو سکتے ہیں. وہ ذرا اس سے کم جگہ ہوتی ہے مگر چلو جگہ تو اللہ کی دیوار پہ کہیں پہ، ٹھیک ہے، جو آخر میں نظر آ جائے گی سب کو. اب جو بندہ اس کانٹ چھانٹ کے اندر مینٹین رکھتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ جس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا تھا نا اسی طریقے سے وہ فٹ ہوتا ہے اور جا کے آج پکڑتا ہے اپنی، وہ ایک دفعہ بھی ناشکری نہیں کرتا اور مسکراتا ہے، اور پھر اور زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے کیونکہ صرف اللہ ہی اس کا موٹیویٹر ہے، اور وہ پہنچ جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کے بیچ میں سے گزار کے اس کو پہنچا دیا. اس لیے نا شکریہ کرتے ہیں، ہمت آ جاتے ہیں، کفریہ کلمات کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سے متنفر ہو جاتے ہیں. اور راستے میں ہی حدیث، اب میں آپ کو حدیثوں کی لسٹ شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے اس کانسیپٹ کے پیچھے نبی اسلام کے فلسفے نے
کس طریقے سے پوری کائنات کا نقشہ بتایا ہمیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس پہ 1 سال تک کوئی مصیبت نہیں آتی، مصیبت مسئلہ نہیں، مصیبت نہیں آتی میجر، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے. اب سمجھے میرے اس پورے جگ سا پزل کے اندر اس حدیث کتنی خوبصورتی سے فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. علی بن ابی طالب نے کہا کہ مومن کو اللہ مصیبتوں سے آزماتے ہیں، مطلب دیکھیں وہ کان چانٹ کر رہے ہوتے آزما رہے ہیں کہ کس جگہ پہ فٹ آئے گا. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دینے لگتا ہے، اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب دروازے کھولنے لگتے ہیں تو این اس ٹائم سے کچھ اسنا پہلے وہ ناشکری کرتا ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کہ ابھی میں تجھے دینے لگا تھا، وہ جگہ تجھے ملنے لگی تھی اور تو نے ناشکری کر دی. ٹھیک ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تانبے کا فرش ہوگا پگھلے ہوئے تانبے کا حشر کے میدان میں، اور لوگ اس پہ اپنا سر مار رہے ہوں گے، اور لوگ باقی کے لوگ پوچھیں گے کیوں سر مارتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں تھیں نا وہ کتنا بڑا احسان تھا اللہ کا، کتنے فائدے ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر لوگ کہیں گے تو مگر دنیا تو ختم ہو گئی، تو وہ کہیں گے ابھی ہمارا حساب تو نہیں شروع، ہم اپنے آپ کو جان کے مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں. میں مفہوم سنا رہا ہوں حدیث کا. حدیث ایسی ہے کہ لوگ سر پٹک رہیں گے حشر کے میدان میں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دی، آج پتہ چلا کتنا فائدہ تھا. اور سوچیں پھر اب یہ ساری حدیثیں کیسے کوئی پرفیکشن کے ساتھ فٹ ہوتی ہیں. غزوہ احزاب ہو رہا ہے، ایک منافق علی بن ابی طالب کے پاس آیا کیا ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ہل تو سکتے نہیں تھے. کیوں نہیں ہل سکتے تھے؟ کچھ 36-37 تیر اندازوں کے دستے انہوں نے فٹ کیے ہوئے تھے خندق کے اس طرف کفار نے، اور ایک دستے کے تیر ختم ہوتے تھے تو ٹائم کیا تھا کہ دوسرے دستے کے غطفان کے تیر شروع ہو جائیں گے، تو ہر وقت تیر زمین پہ آسمان سے برس رہے تھے بارش کی طرح. تو مسلمان نا اپنے اپنے مورچے سے جہاں جہاں میں چھپے ہوئے تھے وہاں سے باہر ہی نکل سک رہے تھے. اب ظاہر ہے پورا دن پوری رات تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں. تو علی بن ابی طالب مسکرائی جا رہے تھے، اکیلے بیٹھے مسکرا رہے ہیں. تو ایک منافق کہتا ہے کہ یا علی بن ابی طالب، تیرا محمد تو کہتا تھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے اور دربار تمہارے سامنے پیروں میں کھل جائیں گے اور تم دنیا کے فاتح ہو کہ میں نے تو باتھ روم جانا ہے اور میں باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں، اور تو آ کے مسکرا رہا ہے ادھر بیٹھ کے. تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ مصیبت کب آئے گی. اس سے بڑی مصیبت آج تک نہیں آئی ہوئی، کیونکہ میرے اندر کوئی نفاق تھا کہ مصیبتیں نہیں آ رہی تھی. اللہ نے تو کہا مصیبتوں سے آزماؤں گا، تو آج پتہ چلا کہ اس سے بڑی کیا مصیبت آنی ہے. الحمدللہ میرا ایمان تازہ ہو رہا ہے تینوں کی یہ جو بارش دیکھ کے. میں آپ کو کیوں یہ ساری حدیثیں اکٹھی کر کے ابھی آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم پہ کوئی مصیبت اللہ کی قسم آئی ہی نہیں کمپیئر ٹو صحابہ کے بچے مر جانا، بچے ان کے سامنے ذبح کر دیے جانا، ان کی کھالیں لٹرلی کھالیں چھریوں سے اتارنا اور زندہ رکھ کے. ٹھیک ہے. پھر ماں باپ، سگے ماں باپ اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے پیچھے آ رہے. آپ کو اپنے باپ کو قتل کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مسلمان نہیں ہوا. اس سے بڑا کیا مصیبت آنی کسی پہ. اپنے بچے قتل کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ جنگ میں آپ کے سامنے آ گئے ہیں وہ. ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایموشنل لیول کے اوپر کس لیول کا ٹراما یہ قرون اولیٰ نے دیکھا ہے. اور مگر ان کو پڑا تھا کہ مصیبت کو جب فتح مکہ ہوا نا تو شام کے وقت جب یہ سرنڈر کر گئے تھے نا مکی سارے، تو شام کے وقت حرم کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو سسکیاں بڑھ بڑھ کے رو رہے تھے. مجلس لگائی ہوئی تھی انہوں نے. تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا، دنیا تابع تمہارے آئی ہے اور تم کہہ رہے ہو اور یہاں پہ بیٹھے بیان کر رہے ہو. تو صحابی نے کہا کہ ہم ابھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ تو الٹا حساب ہو گیا، ہمیں پہ تو اللہ نے کہا تھا مصیبتیں آئیں گی، یہ تو دنیا پوری آسان ہو گئی، ہم تو دنیا کے فاتح ہو گئے، یہ سارا کچھ ہی کانکر ہو گیا. آج یہ کہیں ہمیں اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا سارا کچھ، ہمیں تو آخرت میں چاہیے. سو it's such a beautiful completion of the emotional diagram of a Muslim جب انسان کو، مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ قرون اولیٰ نے تمام مصیبتیں اپنے سینے پہ رکھ کے انجوائے کیا کہ ہاں ہمیں اللہ کے لیے سب قبول ہے، ہم وہ دونوں ہاتھ کھول کے جفے ڈالتے ہیں مصیبتوں کو، کیونکہ مصیبت ہی ہے جو کہ تکلیف ہی ہے جو کہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گی. اللہ تعالیٰ احمد بن حنبل کو شافعی کا خط آیا، آخری مثال دے کے ختم کرتا ہوں. شافعی رحمہ اللہ نے خط لکھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حنبل کو خوشخبری سنا دو، اللہ اس سے بہت بڑا کام لینے والے ہیں. حنبل کی بیٹی نے یہ خط ریسیو کیا تھا، انہوں نے پڑھا تو خوش ہو گئی
بچے باقی یہ بھی خوش ہو گئے کہ یار کیا بڑی بشارت آئی. ہم احمد بن حنبل کے ماتھے سے جو تھے نا لکیریں کم نہیں ہو رہی تھی. تو بچوں نے کہا ابا جی آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ کہتے کہ میں پریشان نہیں ہوں, میں تشویش میں ہوں کہ آپ تیاری پکڑو بیٹا, سارے مصیبت آئی. تو بیٹی نے کہا اتنی بڑی خبر کے بعد آپ نے یہ کیا بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو حدیث نہیں پتا, آپ کو اللہ کی سنت نہیں پتا کہ جب اللہ تعالیٰ دین کا کام کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا اس پہ سخت کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہی مصیبت آئی اس خاندان میں, ہم سب کو پتا ہے احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہوا. سو اٹس سچ اے بگ کانٹراسٹ جو کہ یہ گوروز نے اور موٹیویشنل اسپیکرز نے نا تصویر الٹی کی ہے بیچ میں, بڑے بڑے لوگوں نے آگے کی ہے خالی. ٹھیک ہے, یہ جو مانترا لے کے آئے ہیں کہ ہیپینس شوڈ بی دا کور سینٹرل ٹینٹ آف یور لائف. آر یو کیڈنگ می؟ ہیپینس کی تو کوئی لائف کی گارنٹی کسی مالدار کے پاس, کسی میاں بیوی کے پاس, کسی بال بچے دار کے پاس, کسی حاجی, کسی بزرگ, کسی کاؤنسلر, کسی پرائم منسٹر کے پاس, کسی پولیٹیشین کے پاس, کسی سیاستدان, کسی فلسفی کے پاس, کسی فلانتھراپسٹ کے پاس ہیپینس کے لیے ڈائیگرام ہی نہیں آ رہی کسی کے پاس. کوئی فارمولا دے دو. تم وہاں پہ بھی فیل ہو جہاں پہ تم اسلام سے دور جاتے ہو. اسلام میں آؤ گے تو اسلام نے اس ریالٹی آف لائف کو پوری طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ بھیا تکلیفیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, انتظام ہے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہے دعا مانگتے رہا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں, اور اللہ تعالیٰ بڑا کام لیں گے. مصیبتیں تو بڑے کام کرنے کے بعد بھی آنی ہے, اس سے پہلے بھی آنی ہے. مصیبتیں چھوٹے کام کرنے والوں کے پاس بھی آنی ہے, اس سے پہلے بھی آنی ہے. مصیبتیں مالداروں کے پاس بھی آنی ہے اور غریبوں کے پاس بھی آنی ہے. So why are we trying to fight this big problem کہ ہمیں تو ایک stagnant life ہے جس میں کوئی مصیبت نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک 100% کانٹراسٹ اور اینٹی فلاسفی اگر دی جائے نا تب کہیں جا کے یہ ایکسپلین ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ایک مطلب سازش کی گئی ہے ہمارے اوپر, تب کہیں جا کے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہاں ورنہ نہیں ایکسپلین کیا راستہ. اتنے کوئنسیڈنس نہیں ہوتے. سو اسلام کے خلاف کسی کو کرنا ہونا تو یہ والی باتیں چھپا دو. یہ ریالٹی آف لائف ہے. کوئی کہتا ہے نا ساحل بھائی کتابی باتیں نہیں, کتابی نہیں, ریالٹی. اللہ کی قسم میری آپ کی لائف کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو. کوئی ایسا دن گزار دیں جس میں ہمیں تشویش نہ ہو کہ کوئی چیز سم سورٹ آف اینزائٹی از باؤنڈرنگ اس. کوئی خاندانی بندہ ہو جس کے خاندان کے افراد زیادہ ہو, اس کو کیوں نہ تکلیف آئے. ہر جگہ پہ کہیں کسی کو صحت کا مسئلہ, کسی کو بیماری کا, کسی کو پیسے کا تو کسی کو تنگی کا. ہر جگہ پہ کسی کو سیاست کا مسئلہ, کسی کو ساس کا, کسی کو نند کا, کسی کو بھائی کا, کسی کو بیٹے کا, کسی کو جاب کا, دفتر کا. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر ایک کے ساتھ لاحق ہے. اور ہم لوگ ہیں کہ ہم اس بہانے اللہ سے دور, اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ انتظام سمجھ, یہ انتظام سمجھ, یہ تیرے لیے ہی تھا, تو یہی تو کرنے نیچے آیا تھا اور بس نہ کرنا ہی. So it's a problem that you and I can only solve through Islam, and you will, inshallah, we will solve it through Islam, because نبی اسلام کے جتنے قریب جائیں گے اتنا آپ کو خون کی مہک آئے گی, پسینے کی مہک آئے گی, تکلیف کی مہک آئے گی, غم, رنج, مطلب ہر قسم کا افسوس, ہر قسم کی مطلب آفت آپ کو نبی اسلام کی لائف میں ڈائریکٹ نظر آئے گی کہ یار ہر چیز میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت ترین لائف گزروائی کہ کسی طریقے سے بھی کسی ایک عام بندے کو, غریب ترین بندے کو بھی, بیمار ترین بندے کو حجت اور تمام ہو جائے, بہانہ نہ مل جائے کہ ہاں نبی علیہ السلام کے اوپر تو یہ تکلیفیں نہیں آئی تو ہمارے پہ آئی ہیں تو میں تو وہ کام نہیں کر سکتا جو سنت میں. نہیں, آپ کے پاس ایسی کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جس کا ایک پروٹوٹائپ اوریجنیشن میں نبی اسلام کی لائف میں نہیں دے دیا گیا. سو اٹس اے پرابلم دیٹ از سیلف سالونگ. اگر ہم ایک دفعہ بگ پکچر میں اسلام کے فلسفے کو سمجھ لیں اور کور آف لائف, کاز آف لائف, پرپز آف لائف ہمارا خود ہی پرزم میں ایسے پزل کے پیس کی طرح فٹ ہو کے بیٹھ جاتا. اوکے, سو I know there are more questions. I'm going to do this again, inshallah, as soon as I can, hopefully tomorrow. Okay, no promises though. Okay, and we will soon be in touch. آپ جو خاتون سوال کر رہی تھی جلدی سے پوچھ لیں, میں جواب اگلے سیشن میں دے دوں گا اس کا. Okay, well that settles it. So I'll be in touch inshallah. اب دوبارہ سے یہ مجلس کرتے ہیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے جتنے موقع ہوں. آج رمضان کی رات ہے اور اس سے بہتر مجلس نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ قبول کرے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فلسفے، ان کی نفسیات کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔